رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. خوش آمدید کہیں گے آپ کو فیضان رمضان بلیس نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں. پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کی اپیل ہے آغاز میں کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے لیے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجئے. اپنی ڈونیشنز ہمیں ارسال کیجئے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجئے. یوٹیوب کے لائیو لنک کو جوائن کرنے کے لیے موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر پیغام ٹی وی لائیو لکھیے اور ہماری نشریات آپ دیکھ سکتے ہیں، یا کسی بھی براؤزر میں live.pegham.tv لکھ کر سرچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آغاز میں ہی آپ سے گزارش یہ بھی کرنی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ہمیں ٹیلی فون کریں، ہمارے نمبر ڈسپلے پہ آ رہے ہیں، آپ ایک وقت میں ایک کال کریں اور ایک کال میں ایک ہی سوال کا جواب ہم سے دیا جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنلی دنیا بھر میں ہماری ویورشپ ہے الحمدللہ. دوسرے ملکوں سے بھی لوگ ہمیں جوائن کیے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو زیادتی ہو جاتی ہے. ملک ہو یا ملک سے باہر کے ویورز ہوں، ان کی کال کیو میں کافی دیر ویٹ میں رہ جاتی ہے. اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ ایک سوال کریں تاکہ سب لوگوں کو وقت مل سکے. اس کے ساتھ یوٹیوب کے لنک پہ آپ جب ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنے کمنٹس بھی ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی یہاں پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ہارون خالد فیضی صاحب، نعت خواں. ان کو ویلکم کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے ہیں، ہنسی مسکراتی شخصیت ہیں. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ الحمدللہ رب العالمین. افطار کیسا رہا؟ ماشاءاللہ طبیعت حشاش بشاش ہو گئی. الحمدللہ. چلیں اللہ کا شکر ہے جی. بہت سی گفتگو کریں گے اور اس سے پہلے ہم چلتے ہیں فیضی صاحب کی جانب اور جانتے ہیں ہمیں کیا سنانے والے ہیں. جی آج انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سنائیں گے. سنائیے پلیز. رنگ گل رنگ چمن رنگ بہاراں دیکھا، رنگ گل رنگ چمن رنگ بہاراں دیکھا، ذرے ذرے پہ تیرا حکم نمایاں دیکھا، رنگ گل رنگ چمن دیدائے کوہ سے بہتے ہوئے چشمے دیکھے، دیدائے کوہ سے بہتے ہوئے چشمے دیکھے، سینائے بحر سے اٹھتا ہوا طوفان دیکھا، سینائے بحر سے اٹھتا ہوا طوفان دیکھا، رنگ گل رنگ چمن رنگ بہاراں دیکھا، رنگ گل رنگ چمن. پتے پتے کی زباں سے تیری روداد سنی، پتے پتے کی زباں سے تیری روداد سنی، غنچے غنچے کے جگر کو تیرا خواہاں دیکھا، غنچے غنچے کے جگر کو تیرا خواہاں دیکھا، رنگ گل رنگ چمن رنگ بہاراں دیکھا،
رنگ گل رنگ چمن جنوں انسان ہو فرشتے ہو کہ حیوان و طیور جنوں انسان ہو فرشتے ہو کہ حیوان و طیور ساری مخلوق کا تنہا تجھے نگراں دیکھا ساری مخلوق کا تنہا تجھے نگراں دیکھا رنگ گل رنگ چمن رنگ بہاراں دیکھا رنگ گل رنگ چمن جن کی شہرت تھی زمانے میں مسیحائی کی جن کی شہرت تھی زمانے میں مسیحائی کی ان کو بھی در پہ تیرے طالب درماں دیکھا ان کو بھی در پہ تیرے طالب درماں دیکھا رنگ گل رنگ چمن رنگ بہاراں دیکھا رنگ گل رنگ چمن اپنی قربت سے جسے جتنا نوازا تو نے اپنی قربت سے جسے جتنا نوازا تو نے تجھ سے اتنا ہی اسے خائف و لرزاں دیکھا تجھ سے اتنا ہی اسے خائف و لرزاں دیکھا رنگ گل رنگ چمن رنگ بہاراں دیکھا ذرے ذرے پہ تیرا حکم نمایاں دیکھا رنگ گل رنگ چمن ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ساتھ موجود رہے محمد ہارون خالد فیضی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب گفتگو ابھی ہمیں بہت سی کرنی ہے آپ کی بہت سی کالز لینی ہیں جوابات دینے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک اور معزز مہمان ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں حافظ عبدالوحید بٹ صاحب نوجوان رہنما معروف سماجی شخصیت اور خدمت خلق کا جذبہ لیے ہوئے دل میں ان کو ایک دفعہ پھر ویلکم کریں گے بٹ صاحب موسٹ ویلکم جی بہت شکریہ اور امید ہے کہ ماشاءاللہ اب کچھ فریش بھی فیل کر رہے ہوں گے افطار بھی ہو گئی نماز بھی پڑھ لی اور تھوڑی سی ایسی گفتگو جو تھوڑا ہمیں لائٹ بھی کرتی ہے وہ بھی ہم نے کر لی
ٹھیک ہے جی، گفتگو کا سلسلہ واٹس ایپ آگے بھی بڑھائیں گے اور لائیو کالز کا سلسلہ بھی دوبارہ سے جوائن کریں گے. پہلے چلتے ہیں بھٹی صاحب کی جانب اور جانتے ہیں کہ ہمیں آغاز میں کیا کہیں گے بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ تو جاری ہے جی، اس کی برکات بھی برس رہی ہیں، لیکن کیا ہم رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے ایک لمحے کے لیے بھی مستغنی ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے بغیر ہو. بے وہ شک. ہر وقت ہم پر اپنے فضل کی عنایات کر رہا ہے. بے شک بے شک. تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اس سے پھر بھی مانگتے رہو. وہ تو فضل و عنایات کر ہی رہا ہے، تم ہر وقت مانگتے رہو. جی. اور کائنات کے سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بڑے بڑے مشکل وقت بھی آئے، مراحل مشکل بھی آئے، اچھے اور خوبصورت لمحات بھی آئے. تو ایک روز کا لمحہ ایسا ہے کہ آپ کے ہاں مہمان آ گئے اور آپ نے اپنے پہلے گھر پیغام بھیجا کہ مہمان تشریف لائے ہیں، کچھ کھانے کو بھیجیں. اور واپسی جواب خادم نے یہ دیا کہ اللہ کے رسول، اندر سے آواز یہ آئی ہے کہ ہمارے ماں باپ قربان، گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. میں بڑی معذرت چاہوں گا، آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں تو ڈر بھی لگتا ہے کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے بھٹی صاحب سے. واٹس ایپ ڈرنا پڑتا ہے بھٹی صاحب سے، وہ ہمارے بڑے ہیں، استاد ہیں، تو استادوں سے تو ڈرنا پڑتا ہے شاگردوں کو. ہم تو ہے ہی ان کے طالب علم. تو آپ کی اجازت سے لائیو کالر شامل کرتے ہیں. جی، آج کے پہلے لائیو کالر ہیں اور یہ پیغام ٹیلی ویژن سے تعاون کرنے والوں میں سے ہیں، خواجہ محمد عدیل صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. خیر صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا تعاون کریں گے آپ پیغام ٹیلی ویژن سے؟ میں 50,000 ڈونیٹ کر رہا ہوں. جزاک اللہ. بٹ صاحب موجود ہے، آپ کو سن رہے ہیں. بٹ صاحب جزاک اللہ عدیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی شکریہ بٹ صاحب، جزاک بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اللہ حافظ. سر پلیز. جی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت 9 گھر تھے مدینہ منورہ میں. نظامی صاحب ذرا اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ 9 گھروں میں آپ نے باری باری پیغام بھیجا. اور 9 گھروں میں بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیونکہ ہر پچھلے گھر سے جواب یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ قربان، جو کچھ بھی ہوتا ہم ضرور پیش کرتے، لیکن اس وقت گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. 20 ڈشیں کھانے والے افطاری اور سحری میں، ذرا اس کو بھی فیل کریں. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو ہر وقت ڈائریکٹ عرش والے کے ساتھ تھا. تو فوراً ہاتھ اٹھائے اور کیا عرض کی؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ، تیرے فضل و کرم اور تیری رحمتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ تیرا فضل و کرم ملتا بھی تیرے سے ہی ہے اور یہ رحمتیں ہیں بھی تیری، تو اس سے ہی ملنی ہے، تو پھر عطا فرما. جی. تو صحابی کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ہاتھ دعا کر کے نیچے نہیں کیے تھے تو ایک پروانہ نے جانے کب سے یہ خواہش پال رہا ہوگا، وہ پورا بکرا روسٹ کر کے باغا ہی آ رہا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی، بڑی دیر کی خواہش تھی کہ آپ کی خدمت کی جائے، تو آج ہی موقع بنا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا آج تو مہمان بھی ہیں، لاؤ پھر بسم اللہ. اللہ اکبر. تو آپ نے واپسی پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ یہ تیرا فضل و کرم تے آ گیا ہے، وَنَحْنُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور تیری رحمت کے اب بھی محتاج ہے. تو اللہ کی رحمت کے محتاج اگر کائنات کے سردار ہیں تو ہمارے جیسے فقیر تو بالاولیٰ اس کے جی بالکل محتاج ہیں. تو ہم کو ہر دم دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. سجدوں میں بھی کریں، سحری کے ٹائم بھی اٹھ کر کریں اور اس مالک کے فضل و کرم سے اپنی جھولی بھر لیں. آمین انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. اچھا جی، ابھی نا ٹرانسمیشن سے پہلے اب چونکہ گفتگو ہوتی ہے، ایسی خوبصورت شخصیات ساتھ ہوں تو پھر دل کرتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے، کچھ سیکھا جائے. بھٹی صاحب سے ہم سیکھتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ان سے کوئی ڈانٹ نہ پڑ جائے، کوئی ہم سے ایسی حرکت نہ ہو جائے کہیں ان کی گفتگو کے دوران. اور جب بٹ صاحب جیسی شخصیات موجود ہوتی ہیں جو خدمت خلق کا دل میں جذبہ رکھتے ہیں، سماجی کام کرتے ہیں، تو گفتگو کرنے کا اور بھی لطف بڑھ جاتا ہے. بٹ صاحب وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر بلاتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے تو آپ اور میں جا سکتے ہیں، ورنہ آپ یہاں سے لاکھ کوششیں کر لیں ممکن ہی نہیں ہے نا. تو اس کا فضل ہمیں تلاش کرتے رہنا چاہیے، اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، جیسا ابھی بھٹی صاحب نے کہا. سبحان اللہ. تو دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. وہ میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا جی تو ہے، وہ شیئر کیجئے. کہ میں دوست ہے میرے UK اور اسپین میں،
انہوں نے وہاں سے آنا تھا اور ہم نے اکٹھے حج کے لیے جانا تھا. اچھا. ہمارے ویزے لگ چکے تھے. سعودی ایئر لائن کی آخری فلائٹ تھی, ہم ٹکٹ لینے کے لیے لاہور آئے تو 5 پاسپورٹ ہم نے دیے, انہوں نے 4 ٹکٹ اوکے کر دی, ایک جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا. پوچھا, انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ ٹریول اس وجہ سے نہیں کر سکتے, پاسپورٹ اس کا جو ہے یہ نیا بنے گا. ہم نے جو وسائل ہو سکتے ہیں اس وقت وہ استعمال کیے, لیکن تمام وسائل کے باوجود اس کا پاسپورٹ نہیں بنا. وہ واپس اسپین گیا, ہم 4 دوست اللہ کے گھر میں چلے گئے. تو جو بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ صرف اللہ کی رحمت سے ممکن ہے, بے شک اس کی رحمت اور فضل ہو تو پھر ہی اس کے گھر میں حاضری ہو بٹ سب سکتی ہے. پیسے کو پاکستان میں لوگوں کے پاس تھوڑے تو نہیں. بالکل درست بات ہے. تجوریاں بھری ہوئی ہیں, بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ایسے ہی صاحب دنیا سے چلے گئے کہ جنہوں نے زندگی میں ایک بھی حج اور عمرہ نہیں کیا, اور دولت اتنی تھی کہ شمار میں نہیں. سارے وسائل ہونے کے باوجود. وسائل سے بڑھ کر ایک اور چیز, جنازے میں جو لوگ گئے انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے ڈیڈی کے پاسپورٹ پر 135 وزٹ لندن کے ہیں. اللہ اکبر. 135 وزٹ لندن کے کرنے والا بیت اللہ کا ایک بھی وزٹ نہیں نصیب ہوا. اللہ, حکم نہیں تھا, اجازت نہیں مل بالکل سکتی. اجازت نہیں تھی. اور نظامی صاحب بعض دوست کہتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں ادارے کو ڈونیٹ نہیں کیا تو شاید ہمارے پیسے بچ گئے. ایسا نہیں ہے, اللہ ان کے پیسوں کو اپنے لیے قبول ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ سوچنے والی بات یہ سوچنے والی ہے کہ اللہ نے ہم اگر مال دیا تو اللہ اپنی راہ میں قبول بھی کر لے. اللہ اکبر. یہ اصل بات. یقیناً ایسی بات جی یقیناً کہ غریب آدمی اپنے دن بھر کی مزدوری میں سے کچھ نہ کچھ آ کر آپ کی تھیلی پر رکھ کے چلا جاتا ہے, جی میرا حصہ بھی ڈال لیں, منتیں بھی کرتا ہے. اور جس کو اللہ نے اربوں خربوں دیے ہوئے ہیں وہ ہیلے بہانے سے ٹالتا رہتا حتیٰ کہ موقع نکل جاتا ہے. بڑی صاحب, ابھی ہمیں لاسٹ سیگمنٹ میں لاسٹ افطار والی ہماری جو ٹرانسمیشن تھی, ایک صاحب نے کال کی اور وہ کہا کہ میں بس کنڈکٹر ہوں دادو سے. آپ ایریا دیکھیں اور ان کا جذبہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی جذبہ ہے بڑی صاحب, آپ یہاں سے دیکھیے. اور یہ آپ نے نظامی صاحب بات کی ہے نا وہ کنڈکٹر کی. جی جی جی. ہم نے ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جی اپنے شہر میں, تو 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود تھا. میں وہاں موجود, ایک آدمی آیا سائیکل پہ, اور اس کی جو ظاہری حالت تھی وہ خود ضرورت اس کی لگتی تھی کہ اس کو ضرورت ہے. اس نے کہا, آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید یہ آیا ہو کہ میرے ساتھ کوئی تعاون کرے. ایگزیکٹلی کوئی ضرورت مند آیا, ایسے ہی ہے جی. اس نے مجھے کہا کہ ادھر کوئی پلاٹ مسجد کے لیے کسی نے چھوڑا. میں نے کہا, وہ کہنے لگا ادھر اسی ٹاؤن میں میرا بھی 10 مرلے کا پلاٹ ہے اور میں وہ بھی مسجد کو وقف کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وہ پلاٹ اس سے ذرا دور ہے. میں نے کہا آپ کوئی نہیں, آپ وقف کر دیں, وہ ہم اکٹھا خود کر لیں گے. وہ اس نے 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ مسجد کو وقف کیا. آج وہاں اللہ کا مرکز بن چکا ہے, وہ فوت ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاری ہے. بالکل. اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا. اچھا. کہنے لگا میری بیوی کا نام جنت ہے اور میرے والد کا نام عبد الرحیم ہے, اگر آپ مناسب سمجھے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا نام رکھ سکتے ہیں اس ادارے کا. اچھا. اللہ نے فوراً میرے ذہن میں نے کہا اس کا نام رکھتے ہیں جنت الرحیم. ماشاءاللہ. اب اس کا نام جنت الرحیم ہے. لبرٹی مارکیٹ کے اندر بہت بڑا مرکز ہے. اچھا. الحمدللہ وہاں 5 وقت جماعت ہوتی ہے, جمعہ ہوتا ہے, اللہ کا ذکر اذکار ہوتا ہے. وہ اللہ کے پاس چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے پیچھے اپنا خزانہ چھوڑ. وہ اللہ کے پاس جا چکا ہے, خوش بخت, اور اللہ کے پاس اس کا حصہ ڈیلی جا رہا ہوگا, 5 وقت جا رہا ہوگا, جب عبادت ہو رہی ہوگی جا رہا ہوگا. سر میں آپ ہی تھوڑے دن پہلے گیا تھا نا درس دینے. جی جی. تو مارکیٹ, کمرشل مارکیٹ کے اندر اتنی بڑی 3 سٹوری والی مسجد اور اتنی وسیع مسجد, بڑی خوشی ہوئی. تو وہ جو بانیان تھے نا وہ کہنے لگے کہ یہ مسجد کے نا قبلے والی سائڈ پر ایک بندے کی 6 دکانیں تھیں. تو ایک دن ہمیں پتہ تھا کہ وہ بڑا بندہ سخت سا ہے, مانے گا نہیں جی, لیکن پھر بھی ہم ہمت کر کے نا ایک دن چلے گئے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اگر آپ ان دکانوں کی چھت یعنی اوپر والا پورشن ہمیں دے دیں تو مسجد کی 1 سٹوری اوپر بن سکتی ہے, پیچھے والا ہم نے لے لیا ہے اور یہ آگے والا حصہ بھی شامل ہو جائے تو مسجد بہت وسیع ہو جائے گی. کہتا اس نے چند لمحوں کے لیے سوچا, کہتے جی کل بتاؤں گا, ہو سکتا ہے گھر والوں سے مشورہ کرنا ہو. بہرحال مشورہ کر کے اگلے دن انہوں نے کہا جی بسم اللہ, میری 6 دکانوں کا اوپر والا حصہ آپ کا ہے.
अल्लाह अकबर। कहता इतने लोग उसके पास आए कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, ये फलां है फलां है। कमर्शियल मार्केट में 6 दुकानों की छत उसने कहा भाई मैं अल्लाह से सौदा कर लिया। अल्लाह अकबर, क्या कोई जबरदस्त सौदा किया। उसने जुमला कोई बंदा मेरे साथ आके डायलॉग ना करे कि ये क्यों, कैसे, कब दिया, मैंने अपने रब के साथ सौदा कर लिया। तो ऐसे खुश नसीब भी हैं माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। बड़ी साहब, जब आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं आपकी आंखों की नमी बताती है कि दिल की नरमी क्या है। मुझे एक लाइव कॉलर शामिल करने, नेकी सुन के ना दिल पसीज जाता है। बिल्कुल। हमें भी मौका दे। आमीन आमीन। आप आंखों की नमी को थोड़ा ड्राई कीजिए। हमने टिश्यू इसीलिए रखे हैं कि मौके की मुनासबत से ये काम आ जाए। एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। सलमान साहब हैं सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम। जी शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल था कि मेरे पास 10 तोले जेवर है जो मैंने अपनी बीवी को शादी पे हक महर पे अदा किया था, ठीक है जी। तो अब मैंने 50 लाख रुपया कर्ज देना कारोबारी सिलसिले में। मेरे पास 10 लाख का माल दुकान में मौजूद है, पर मैंने देना 50 लाख है। जो जेवर है पड़ा हुआ 10 तोले, उस पर ज़कात लगती है कि नहीं लगती? ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं तो बता किया हुआ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। देना उन्होंने 50 लाख है, वो 10 उनका लाख बिजनेस का माल है। लोन है, लेन देन चलता रहेगा। जी। और ये जो सोना है ना, सोने की अपनी एक ज़कात है अलग से, उसको आप बिज़नेस के साथ तो कंपेयर करें ही ना, मिक्स भी नहीं कर सकते। तो सोना 10 तोले है तो उस पर ज़कात बनती है, उसका 2.5% वो दे दें, सोने में से ही दे दें। तो ज़रूरी नहीं कि पैसे ही दें, सोने में से कोई एक अंगूठी कुछ चीज़ हो उसके बन जाए 2.5% के करीब, तो उसको दे दें। ठीक है। यहाँ से बहुत सारे आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं जी। आपको माशाल्लाह बड़ा प्यार करते हैं लोग। भाट साहब फ़ख्रे नारोवाल कहा जा रहा है, अब्दुल वहीद भाट साहब आपको कोई हाफिज़ सुभान अल्लाह, लिखते हैं। वहीद भाई माशाल्लाह, फ़हीम अहमद लिखते हैं, और इसके अलावा उमर मुग़ल लिख रहे हैं माशाल्लाह भाट साहब। तो जी आपसे मोहब्बत है लोगों की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का फजल है जी। अल्लाह का फजल है, बिल्कुल जी। एक क्वेश्चन शामिल करते हैं। इदरीस अहमद लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या निकाह खां अपना निकाह खुद पढ़ा सकता है? निकाह पढ़ाना क्या है उसमें? जी जी उसने मर्द ने खुतबा मसनूना पढ़ ले अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसको आता है तो जी। उसके बाद असल में उसने कबूल करना है। अगर लड़की का वली उसका वालद उसका भाई वगैरह मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद हैं, तो वो उसको सिर्फ पूछ ले कि हाँ भाई हम आपको अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं, तुझे कबूल है? तो वो अगर कह दे कबूल है तो ये निकाह है। कोई लंबे चौड़े इसमें कोई ज़रूरियात नहीं है। वली का होना, गवाहों का होना, हक महर का होना, और खुतबा मसनूना वो खुद पढ़ सकता है तो पढ़ ले। ठीक है। कासिम हसनैन लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब से कहें कि दुआ करें और वजीफ़ा भी बता दें। मेरी सिस्टर का रिश्ता नहीं हो रहा और मेरी जॉब भी ख़त्म हो गई है, दोनों के लिए कोई वजीफ़ा बता दें प्लीज़। दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला इनको अपनी रहमतों से नवाजे, जी। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान फरमाए। तो भाई मुसलमान की ज़िंदगी में ये मुश्किलात आती और जाती रहती हैं, इससे परेशान नहीं होना है। तो अल्लाह ताला के साथ लगाव रखें, रमज़ान है रोज़े रखें, इफ्तारी के इस वक्त दुआ करें, और सहरी के टाइम उठ कर अल्लाह से, जब वो मालिक ख़ुद नवाज रहा होता है, आवाज़ें दे रहा होता है, कोई है सवाली तो आ जाए, कोई है दुआ करने वाला तो आ जाए, तो उस वक्त उठ के ज़रा अपने रब के साथ काल मिलाए ना, तो उस वक्त दुआएं करें। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे और आपकी मुश्किलात को दूर फरमा दे। आमीन। ठीक है जी। अब्दुल रहमान साहब हैं और इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फरमाइए क्या आप ताउन करेंगे पैगाम टेलीविज़न से? 10,000 रुपया देंगे पैगाम टेलीविजन इंशाल्लाह। असद बहुत शुक्रिया आपका भी, अब्दुलरहमान साहब का भी। जी मुबारक साहब कहीं गया ना, इसलिए मैं उनकी जगह सलाम कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान भाट साहब आपसे बात कर रहे हैं, अब्दुल वहीद भाट साहब। जी 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 अब्दुलरहमान बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान साहब का और आपका भी। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। पैगाम में ताउन करने वालों के लिए अल्लाह ताला ख़ास रहमतें और बरकतें इनायत फरमाए। देखिए ये जज्बा है भाट साहब कि वालिद यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं उनके बिहाफ पे मैं शामिल हो रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा भट्टी साहब और क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं कि लिखते हैं अम्मारा इकबाल, मुफ्ती साहब से पूछना था कि अगर मैं कुरान पाक की तिलावत ऑडियो में प्ले करके पीछे पीछे पढ़ सकती हूँ, कोई हर्ज तो नहीं? हाँ, अगर वो कुरान सीखना चाहती हैं जी तो कोई भी अच्छे कारी साहब की तिलावत लगाएं और साथ साथ पढ़ती जाएं। एक तो वो सीखेंगी
دوسرا تلاوت کا ثواب بھی پا لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی ٹھیک ہے، اس سے بیشتر کہ میں مزید سوال شامل کروں اور ہم آگے بڑھتے ہوئے یہاں پہ بہت شکریہ ادا کریں گے حافظ عبد الوحید بٹ صاحب کا۔ حافظ صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ جی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی، وقت نکالا آپ نے، آپ کی کمٹمنٹ بھی تھی اور ہم نے آپ سے گزارش کی کہ ہم آپ کو مزید ابھی اپنے ساتھ مدعو رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے جی، آمین آمین یا رب العالمین۔ اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹرانسمیشن جاری ہے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ایک بریک کے بعد۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے۔ آپ کے سوالات ہمارے پاس یوٹیوب لائیو لنک میں بھی ہمیں پاپ اپ ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ہم اس سے بھی گفتگو آگے بڑھا سکتے ہیں اور یہاں سے ایک سوال اور شامل کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب سوال ہے میرے پاس کہ پوچھتے ہیں نورین ہارون، مفتی صاحب سے تہجد کی نماز کی رکعت اور اس میں پڑھی جانے والی سورہ کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں۔ یہ سوال تو میرا خیال جب سے رمضان ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے ڈیلی آتا ہے جی، ڈیلی آتا ہے بالکل۔ تو تہجد کی نماز وہی ہے جس کو آج کل ہم نماز تراویح کہتے ہیں جی، یا جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، اور سنت کے مطابق پڑھیں تو یہ 8 رکعات ہیں جی، اور اگر آپ زائد پڑھنا چاہیں تو نفل نماز میں کوئی رکاوٹ اور پابندی بھی نہیں ہے، آپ زائد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز 2 کر کے پڑھتے رہو، اور جب کسی شخص کو یہ ڈر ہو کہ اب فجر کی اذان ہونے والی ہے تو میرے وطر رہ جائیں گے، تو پھر وہ اس وقت وطر پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ تو یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ نفل نماز میں کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی مرضی پڑھ لے، لیکن اگر لمبے قیام کے ساتھ، لمبے رکوع، لمبے سجدوں کے ساتھ 8 رکعت بھی پڑھے تو یقیناً اس کی روح سراب ہو جائے گی، اتنی بھی کافی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں یونس صاحب آزاد کشمیر سے۔ جی السلام علیکم۔ خرید ہے جی الحمدللہ، فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ مطلب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں کیا کوئی شوگر وغیرہ کا ٹیسٹ کروانا، ریگ سے رگوں سے خون نکالنا یہ جائز ہے؟ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا خون نکالنا جی، ہاں جی، تو ٹیسٹ کے لیے ہلکا سا جو خون نکالیں گے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے جی، تو آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے کہ قاسم حسنین صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب کے بعد کہ کہہ سکتے ہیں یا اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جائے؟ قرآن میں آیت ہے کے مطابق اور رات کے ذکر کیا گیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ جہاں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کا بیان کیا ہے وہاں فرمایا کہ پھر اس کو مکمل کرو الی اللیل، رات تک۔ جی، تو رات کب شروع ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے سیدنا بلال سے کہا بلال نیچے اترو سواری سے اور افطاری کی تیاری کرو۔ جی، اس وقت افطاری کے لیے آپ کے پاس ستو تھے تو آپ نے کہا ستو بھگو کے تیاری کر دو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ابھی تو سورج نظر آ رہا ہے، دھوپ نظر آ رہی ہے، تو پہاڑی علاقے میں آپ کو پتہ نا کہ آپ اونچائی پہ ہوں تو ابھی سورج کی لائٹیں نظر آتی ہیں۔ جی، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر کہا بلال اترو اور افطاری کی تیاری کر لو۔ انہوں نے پھر کہا اللہ کے نبی ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے۔ پھر تیسری بار آپ نے تھوڑا سا ڈانٹتے ہوئے کہا بلال میں نے کہا ہے کہ تو افطاری کی تیاری کر۔ جی، انہوں نے پھر وہی عذر پیش کیا کہ اللہ کے نبی ابھی تو روشنی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا مشرق کی جانب، اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب مشرق کی جانب سے رات آنی شروع ہو جائے اور ادھر مغرب کی جانب سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کی افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ جس علاقے میں ہم موجود ہیں وہاں سورج اگر غروب ہو گیا، اس کی ٹکیا غائب ہو گئی ہے، تو یہ افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے. اگرچہ آپ جہاز پہ جا رہے ہوں یا جہاز آپ کے اوپر سے گزر رہا ہو، وہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دھوپ ہے، تو ظاہر ہے سورج تو اگلے علاقے میں ہے نا. ہمارے ہاں ادھر شام ہو جاتی ہے تو آگے افغانستان، سعودی عرب، کویت میں ابھی لوگ اثر پڑ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے آگے جائیں گے تو ویسے ویسے دھوپ تو نظر آتی ہی رہے گی. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے علاقے کو دیکھو، آپ کے علاقے میں سورج کی ٹکیا جب غائب ہو جائے تو یہ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہیں جی امانت علی بصیر پور سے. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال کا. امانت علی صاحب پوچھئے، کیا سوال پوچھیں گے؟ جی نوید نظامی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں بلا نگا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ اصلاح معاشرہ کے لیے اچھا کام کر رہے ہو. جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. میرا دل کر رہا ہے آپ دونوں کو ٹی وی سے باہر نکال لو. اللہ اکبر. کہتے ہیں میرا دل کرے آپ دونوں کو ٹی وی سے باہر نکال. آپ نے جی اللہ اکبر. جب میں گھر سے نکلا طلاق کی نیت سے 2 گواہوں کے ساتھ اسٹام فروز سے طلاق لکھوائی اور لکھوا کے وہیں پر بیر پھینک دی، تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ اللہ اکبر. اچھا دوبارہ ریپیٹ کیجئے، تھوڑا یہ غور طلب بات ہے کہ آپ جب گھر سے نکلے، گھر سے طلاق کی نیت سے 2 گواہوں کے ساتھ جی اسٹام فروز سے طلاق لکھوائی اور لکھوا کے وہیں پر بیر پھینک دی، ٹھیک ہے، تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر اسٹامپ فروش سے لکھوانے کے بعد کیا کیا؟ وہیں پہ وہ پیپر پھاڑا اور وہیں پہ پھینک دیا. سائن بھی کیے نا پہلے. سائن بھی کیے ڈیفینیٹلی. سبحان اللہ. تو محترم بھائی، یہ طلاق کا مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے، بڑا سینسٹیو ہے، حساس ہے. اس پر بڑا غور و فکر کر کے صبر اور تحمل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. جی یہ بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر سے نیت بھی کی ہے اور ساتھ گواہ بھی لیے ہیں، جی 2 گواہ اسٹامپ فروش سے جا کر لکھوایا بھی ہے، لکھنے کے بعد ظاہر ہے سائن بھی کیے ہیں. دونوں صورتوں میں بتا دیں سائن کیے ہیں. اگر سائن بھی کر دیے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ جو انہوں نے نیت کی تھی اس کے مطابق انہوں نے عمل بھی کر لیا ہے، گواہوں نے سائن بھی کر دیے ہیں، تو پھر طلاق ہو گئی ہے. اللہ اکبر. نیت کرنے کے بعد انہوں نے عملاً سائن کر کے اس کو پکا بھی کر دیا ہے، تو پھر ایک طلاق ہو گئی ہے. اگر یہ ایک ہی پہلی ہی طلاق تھی تو پھر اب ان کو رجوع کا حق حاصل ہے، یہ صلح کر سکتے ہیں. اور اگر بالفرض وہاں جب اسٹامپ فروش لکھ رہا تھا تو گواہوں نے کہا یار کیا کر رہا ہے، گھر ٹوٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، بچے ہیں، دفع کر، باوجود اس کے کہ اسٹامپ فروش نے لکھا اور اس نے ابھی سائن نہیں کیے، گواہوں نے بھی گواہی نہیں دی اور اس نے غصے میں وہ پھاڑ دیے کہ نہیں میں دیتا ہی نہیں طلاق، تو یہ گویا کہ اس نے رجوع کر لیا ہے طلاق دینے سے ہی، تو پھر طلاق نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ راول پنڈی سے عبداللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال کا، فرمائیے. مفتی صاحب سے کنسرن تھا کہ میرے سسرال والوں نے مجھے مار پیٹ کے گھر سے نکالا. تقریباً 3-4 ماہ کے بعد جو ہے وہ میرے ہسبینڈ نے ڈیورس کا ایک نوٹس بھیجا، تو پھر 1 منتھ کے بعد دوسرا بھیجا، پھر تیسرا 1 منتھ کے بعد بھیجا. تو کیا جو عدت ہے وہ فرسٹ ڈیورس سے ہو، مطلب فرسٹ نوٹس سے 3 ماہ ہوگی یا تیسرے نوٹس سے آگے 3 ماہ ہوگی؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے میری بہن، کال اللہ کرنے تعالیٰ کا جی شکریہ. بہن کو جواب صبر اور دیتے حوصلہ دے. آمین. عموماً گھروں کے اندر اختلافات جب اس حد تک چلے جائیں تو پھر تباہی ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، انشاءاللہ. ان کو صبر اور حوصلہ بھی دے. آمین. تو سوچنے سمجھنے کا موقع تو بہرحال انہوں نے خود ہی گوا دیا کہ 3 اسٹامپ پیپر جب 3 نوٹس 3 ماہ میں بھیج دیے تو تعلق ختم ہو گیا. عدت ان کی تھی پہلے اسٹامپ کے بعد، شرن تو پہلا اسٹامپ یا پہلا نوٹس یا پہلی دفعہ جب خامد نے کہا تو طلاق تو وہی تھی، اس کے بعد 3 ماہ کی عدت تھی. لیکن ہمارے ہاں وہ سسٹم عجیب و غریب بنا دیا گیا ہے کہ دوسرا اسٹامپ بھی مہینے بعد لازمی بھیجتے ہیں اور تیسرا بھی لازمی بھیجتے ہیں تاکہ صلح کی گنجائش بھی ختم ہو جائے. تو اب یہ تیسری طلاق جب کنفرم ہوگی یونین کونسل اور عدالت کی طرف سے بھی، تو اس کے بعد یہ 3 ماہ عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ تیسرے کے بعد تیسرے کے بعد جب طلاق کنفرم ہوگی ہمارے سسٹم کے مطابق جی، تو اس کے بعد ان کی عدت شروع ہوگی. لیکن اس عدت میں خامد کو صلح کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. امارہ اقبال پوچھتی ہیں کہ ڈیجیٹل تسبیح پر ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ
اسے بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کہاں تک تسبیح ہوئی ہے؟ نظامی بھائی، تسبیح کے لیے آسان ترین طریقہ تھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیحات کرتے ان پوروں پہ کے اوپر. جی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دونوں ہاتھوں کے اوپر 30 پورے دیے ہیں. ہاں جی، تو 100 کی میکسیمم گنتی جو شریعت کے اذکار میں آئی وہ 100 ہے. تو 3 دفعہ کریں گے تو 90 اور 10 دفعہ ایک دفعہ انگلیوں پر کریں گے تو 100 پورا ہو جاتا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں تسبیح کی بہت ساری قسمیں نکل آئیں. اب بلکہ بزنس ہے کہ ہاتھی کے دانتوں سے بنی ہوئی، کھجور کی گٹھلیوں سے بنی ہوئی، موتیوں سے بنی ہوئی تسبیح، تو مختلف ریٹس میں وہ پھر بزنس کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمارے علماء کرام کے 2 گروپ ہیں. جو ایک تو کہتا ہے کہ بالکل تسبیح کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، انگلیوں پر پڑھنا چاہیے. دوسرا کہتا ہے ہاں وہ بزرگ جو بھول جاتے ہیں، 100 کی گنتی بھی یاد رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ بزرگ مرد اور خواتین جو ہیں وہ تسبیح کوئی سی بھی استعمال کر لیں، ڈیجیٹل کر لیں، دانوں والی کر لیں، موتیوں والی کر لیں، تو وہ استعمال کر لیں، اس وجہ سے کہ وہ بزرگ ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں، گنتی ان کو یاد نہیں رہتی. تو یہی اچھا موقف لگتا ہے کہ سب کو تو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر تسبیح، یہ انگلیاں شہادت دیں گی قیامت والے دن، گواہی دیں گی. تو سنت طریقہ تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی بزرگ ہے، بھول جاتا ہے، کمزور ہے، یاد نہیں رہتا، تو وہ کوئی سی تسبیح بھی استعمال کر سکتا ہے. اور یہ جو کہہ رہی ہوں ڈیجیٹل پر بار بار دیکھنا پڑتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج کیا ہے؟ جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو گنتی دیکھنی ہے تو آپ دیکھ لیں، دیکھ بھی لیں، دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مسز حسن ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا کوشچن ہے، پہلے تو میرا کوشچن طلاق سے متعلق ہے کہ اگر میرے ہسبینڈ کافی غصے کے تیز ہیں، بہت زیادہ، بہت، یعنی کہ ایک غصہ ہوتا ہے، ایک نارمل، ایک ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ مستقل یہ بولتے رہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن، ہفتے میں 1 دفعہ، 15 دن میں، بس یہ کہ اگر یہ کام کرا تو میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا، اور اگر اس طرح کرا تو آج سے میرا تمہارا رشتہ ختم ہو گیا. اور تو اس طرح طلاق ہو جاتی ہے یا یہ الفاظ استعمال کرنا چاہیے؟ ان کو میں بہت سمجھا کے تھک گئی ہوں، لیکن وہ یہی موضوع لے کر آتے ہیں، طلاق. اللہ اکبر. ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی جی جی. ایک ہو چکی ہے، اس سے ہم رجوع کر چکے ہیں. اچھا، ایک دفعہ باقاعدہ وہ بول چکے ہیں لفظ، وہ کھلے الفاظوں میں بول چکے ہیں. جب انہوں نے اس طرح کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں بولے تھے، بہت کھلے الفاظوں میں بولا تھا، تو وہ ہم رجوع کر چکے ہیں. لیکن اب جو ہے نا، اب میں ان کو بہت سمجھاتی ہوں، اور ماشاءاللہ سے 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ دیندار ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے میری بہن، کال کرنے کا پھر شکریہ. اس پہ یہ، اور ایک اور بات یہ کہ میرا بیٹا 7 سال کا ہے، بیٹی 11 سال کی. میں ان کو، اگر میں نے جیسے رمضان کی چاند رات کو بس میں نے ان کو 1 دفعہ بولا بیٹا وطر چھوڑ دینا، آپ کو تہجد پڑھنا ہے، اب وہ ماشاءاللہ سے چھوڑ دیتے ہیں. وہ ان کو پتہ ہے کہ تہجد پڑھنا ہے. اب میں ان کو 3 بجے، جیسے 3-2:30 بجے اٹھاتی ہوں سحر کے ٹائم پہ، اور میں ان کو پڑھاتی ہوں، وہ تہجد پڑھاتی ہوں. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ اتنی چھوٹی ایج میں ظلم کرنا بچوں کے اوپر، بچوں کی نیند خراب کرنا، جب اپنی ایج پہ آئیں گے عبادت کر لیں گے، ایسا ہے یا نہیں ہے، یا میں ان کے اوپر سختی کروں عبادت کی؟ ابھی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. بھٹی صاحب، ایک تو پہلی بات یہ جو نے کہی ہے، یہ شاکنگ، بڑی عجیب بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو بھی سمجھ عطا فرمائے جو 5 وقت کا نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، تو اتنا غصہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے کا باقاعدہ علاج بتایا ہے کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. تو بھائی دیندار ہے تو ان چیزوں کو بھی سمجھے نا. 5 وقت کے نمازی اور ہر وقت گھر میں ٹینشن بنائے رکھنا، یہ کون سی دینداری ہے؟ اخلاق سب سے اعلیٰ اور عمدہ چیز ہے، اور ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلسل نفلی روزے رکھنے والے اور تہجد گزار کا ثواب پا لیتا ہے. تو اگر اسی طرح گھر میں پورے کو اذیت دی ہو، بیوی بھی مشکل میں ہو، تو یہ اس کے اخلاق کے منافی چیز ہے، اس کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے. دوسرا، ہماری بہن کو بھی چاہیے کہ جن چیزوں پر عموماً وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا اس کو کنٹرول کریں، تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہے. اور پھر اگر ممکن ہو تو بھائی صاحب کو کسی سائیکیٹرک یا سائیکالوجسٹ کو بھی چیک کرائیں کہ آخر کیا پرابلم کیا ہے. دوائی یا تھیراپی دونوں سے ٹریٹمنٹ کروائیں. دوائی یا کوئی تھراپی کچھ تو وہ دیں گے نا، یا کوئی اچھا مشورہ ہی دے دیں گے کہ بھائی آپ کو غصہ آخر اتنا کیوں آتا ہے.
یا بٹی صاحب کوئی فزیکل ڈس آرڈر بھی ہوتے ہیں ہو جس کی وجہ سے ہو اس کا سکتا ہے علاج یا کوئی گھریلو ٹینشن ایسی ہوگی جی. کہ جس کو دیکھتے ہی وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، تو سب کا وہ مشورہ اچھا دیں گے، تو یہ بھی کر لینا چاہیے. اور پھر وہ جو اگر یہ الفاظ بولتے ہیں نا کہ اگر تم نے یہ کیا تو یہ دھمکی ہوتی ہے، اس کو طلاق نہیں کہتے. البتہ اگر اس دھمکی کی صورت میں بیوی نے وہ کام کر دیا تو پھر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک طلاق ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو سمجھ دے، ہدایت دے کہ وہ اب ایسے حالات پیدا نہ کریں. بچے بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہو رہے ہیں، تو بچوں کے سامنے اس طرح کی لڑائیاں پھر ان کو بھی نقصان دیتی ہیں. تو بھائی صاحب کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور بہن کو بھی خود کا، گھر کا، پورے کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر یہ حالات ہر دوسرے تیسرے دن کیوں بنتے ہیں. جی تو جن چیزوں کے یہ حالات بنتے ہیں ان سے ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی چھوٹے بچے ہیں 7 سال اور 11 سال، ان کو میں تہجد پڑھاتی ہوں. بہت اچھی بات ہے، ان کو ترغیب دلائیں، ان کو خوشی کے ساتھ اٹھائیں، لیکن ان پر زبردستی نہ کریں، سختی نہ کریں، کیونکہ ابھی وہ بچے ہیں اور نفلی عبادت پر سختی نہیں ہے. فرائض پر جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو سختی ٹھیک ہے. ابھی ترغیب دیں، شوق دلائیں، رات کو ان کو ٹائم پر سلا دیں، صبح پیار سے جگائیں. اگر وہ خوشی سے اٹھ جاتے ہیں تو الحمدللہ، زیادہ رکھتے نہیں پڑتے، 2 ہی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. تو ابھی ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں، جی ان کو شوق دلائیں، اور وہ خوشی سے اگر ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن زبردستی اور مار پیٹ اور دھمکانا یہ درست نہیں ہو. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر اور ہیں، ماریہ صاحب ہیں فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حال ہے؟ جی الحمدللہ، فرمائیے. تو بات کرتے ہوئے مجھے مفتی صاحب دیتے ہیں، تو میں سوال کرنے کے لیے کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، آپ تو کی بچہ آواز نہیں ٹھیک آ رہی. بتائیں نا ان کو. آپ کی آواز ٹھیک آ نہیں رہی. یا تو آپ ٹی وی کا والیوم آن کیے ہوئے ہیں، اس کو بند کر دیں، یا ایک جگہ پہ بیٹھ کے آرام سے. میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، سگنلز کا کوئی مسئلہ ہے. اچھا میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں دوبارہ ان سے اگر رابطہ ہو سکتا ہے تو کر لیں. جی ٹھیک ہے. بڑی صاحب آگے پوچھا جا رہا ہے، حمزہ گجر صاحب ہیں، لکھتے ہیں مفتی صاحب سے سوال یہ کہ داڑھی کو ہے کالا رنگ لکھنا بھول گئے، کالا لگانا جائز ہے؟ جی داڑھی کو، سر کے بالوں کو سیاہ رنگ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. البتہ صحابہ کرام جو ہیں وہ مہندی کے اندر کالا رنگ مکس کر کے لگاتے تھے، تو پھر وہ لائٹ براؤن سا بن جاتا تھا، تو وہ استعمال کرتے تھے. تو یا تو آپ مہندی لگا لیں یا پھر لائٹ براؤن لگا لیں، لیکن فل بلیک کلر جو ہے، ڈارک بلیک، اس کو نہیں لگانا. ٹھیک ہے. اس کے نیچے ایک بھائی قاسم حسنین ہے، انہوں نے یہی پوچھا ہے مفتی صاحب ہیئر اور بیئرڈ کو کلر لگا سکتے ہیں یا مہندی یوز کرنا بہتر ہے؟ تو وہ آپ نے دونوں کا رپلائی کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا ماریہ صاحبہ دوبارہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب بولیے، آپ کی آواز اب بہتر ہے. میں نے اس دن بات کی، میں رہتے ہیں تو ہمارا نا آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بولیے. کچا آواز پورن گوبر کا ہے کہ وہ نا چھوڑتی ہے، لیکن اب سب کہتے ہیں کہ اس پہ نماز نہیں ہو سکتی، نماز ہے. نہیں جی کوئی سسٹم ایرر ہے. میری بہن آپ نے 2 دفعہ کال کی، ہم پرابلم سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے سگنل کا، نیٹ ورک کا ایشو ہے، آپ کی آواز پراپر نہیں آ رہی. یا تو جگہ چینج کیجئے گا جہاں پہ آپ کو لگے کہ سگنل پراپر آ سکتے ہیں، پھر کال کیجئے. ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، لیکن آپ کی کال اس لیے ہم تھرو نہیں کر سکتے کہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے اور کٹ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا جی آگے ہیں. جی اچھا جی ٹھیک ہے. ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو گاؤں میں، رورل ایریا میں جو کچا فرش ہے دیہات میں، اس کے اوپر گوبر کا لیپ کر دیتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر نماز ہو جائے گی؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی یعنی بکریاں جہاں باندھی جاتی ہیں ان کے لیے جو خاص جگہ، اس کو باڑا کہتے ہیں. جی تو اس کے اندر ظاہر ہے بکریوں کی مینگنیاں بھی ہوں گی، بکریاں پیشاب بھی کرتی ہیں، پھر وہ کچی زمین ہو تو سوکھ بھی جاتی ہے. تو کیا ایسے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی. تو آپ نے فرمایا ہاں پڑھی جا سکتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی فرش کے اوپر وہ گوبر کی لیپ ہے اور اس کے اوپر آپ نے جائے نماز بھی بچھا لیا ہے، تو پھر بالکل کوئی بھی حرج نہیں ہے. مصلی بچھایا ہے، جائے نماز بچھائی اور بچھا کے آپ نماز پڑھیں، تو وہ گوبر ناپاک نہیں ہے.
तभी कराहत का होना एक अलग चीज़ है। लेकिन देहातों के अंदर तो ये अमूमी चीज़ है कि लोग फर्श की जगह पर कच्ची मिट्टी उड़ती है ना हवा में, तो उसको उड़ने से बचाने के लिए उसकी लेप कर देते हैं ताकि वो मिट्टी वगैरह उड़े ना। तो ये तो आम है, तो घरों के अंदर इसकी लिपाई की जाती है। और ये गोबर जिन जानवरों का गोश्त खाना हलाल है उनका गोबर नजस नहीं होता, अगरचे वो हमें तभी कराहत है, हम बाहर फेंकते हैं, खेतों में काम आता है, लेकिन वो नजस और नापाक नहीं है। तो उसके ऊपर अगर जाए नमाज बजा के नमाज पढ़ते हैं तो बिल्कुल जाएगा। और बेहतरीन फर्टिलाइज़र के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल भी है, इसको इस्तेमाल करते हैं खेतों में। ठीक है मारिया साहिबा, आप जो क्वेश्चन करने के लिए बार बार कॉल कर रही थी, हमने उसका जवाब दे दिया है। अब आप ट्रांसमिशन देख रही हैं तो आपको रिप्लाई मिल गया होगा। और क्रेडिट गोज़ टू पैगाम टीवी की टेक्निकल टीम के जिन्होंने बाकायदा सुन भी लिया और मुझे इन्फॉर्म किया और मैंने आगे थ्रू कर दिया। अदनान अख्तर साहब है भक्कर से। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम। जी अदनान साहब पूछिए, क्या सवाल पूछेंगे? जी मैं बकर से बात कर रहा हूँ। मेरा सर सवाल है कि मेरे वालिद साहब और वालिदा साहब दोनों पेशेंट हैं जी, वो एक तो उनके लिए दुआ कर दें, मुफ्ती साहब से कह रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अजला अता बुजुर्गों को से तंदुरुस्ती से नवाजे और अपनी रहमतों से नवाजे। और सर सवाल है कि मेरे वालिद साहब और वालिदा ना चारपाई के ऊपर नमाज बैठ के पढ़ते हैं, जाए नमाज बिछा के चारपाई पे। अच्छा जी। और नीचे तकिया या रख के उसके ऊपर वो सजदा करते हैं, क्या ये जायज़ है ऐसे नमाज पढ़ना? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बामर मजबूरी जी, जाए नमाज बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन नमाज उनको ज़मीन पर बैठकर पढ़नी चाहिए, चारपाई के ऊपर। जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि बिल्कुल चारपाई के ऊपर चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं और तकिए के ऊपर सजदा करते हैं, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। उनको जाए नमाज बिछा कर दें ज़मीन के ऊपर और वो ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ें और सजदा भी ज़मीन पर यानी जाए नमाज कर करें, तकिए के ऊपर सजदा करना दुरुस्त नहीं है। ठीक है। और अगर वो इस तरह के कमज़ोर हैं कि उनको कुछ सॉफ्ट चीज़ चाहिए तो सॉफ्ट वाला जाए नमाज ले लें। तकिया बाकायदा रखना सजदे के लिए ये गलत है, और चारपाई के ऊपर बैठ के पूरी नमाज पढ़ना ये भी दुरुस्त नहीं है। उनको कोशिश करनी चाहिए ज़मीन पर पढ़ें। और अगर वो ज़मीन पर इस तरह जैसे बैठना दुदानों नहीं बैठ सकते तो चौकड़ी मार के बैठ जाएं। चौकड़ी मार के भी नहीं बैठ सकते तो टांगे लंबी भी करके बैठ सकते हैं। और अगर वो भी मुमकिन ना हो तो जिस तरह हम और आप, मैं और आप बैठे हैं सोफे पर, चारपाई पर इसी तरह टांगे लटका कर किबला रुख बैठ के पढ़ लें। ठीक है, ठीक है। कासिम हसनैन साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब एक सवाल है कि माँ बाप अगर एक ही वक्त में काम कह दें तो पहले किसकी बात मानी जाए? बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के पाँव में जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कॉन्फ्लिक्ट उस वक़्त आएगा जब माँ बाप की आपस में थोड़ी सी नाराज़गी चल रही हो, वगरना तो मसला ही कोई नहीं है। वालदा की ख्वाहिश पूरी कर दें पहले, वालिद की कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन हदीस की रोशनी में अगर देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा को 3 हक़ दिए हैं और वालिद को 1 दिया है। लेकिन ये कोई तकसीम हुकूक की अदायगी में नहीं है कि आप पहले वालिद को नहीं दे सकते। मतलब ज़रूरत देख लें, आप घर के अंदर ज़रूरत देख लें। वालिद साहब मेडिसिन खाना चाह रहे हैं, वो पानी मांग रहे हैं, ठीक है, और वालदा मोहतरमा कह रही हैं कि मुझे अंदर से मेरी फ़लाँ चीज़ पकड़ा दो, मैंने ज़रा बाज़ार जाना है जी। तो अब प्रेफरेंस किसको होगी कि वो फौरी ज़रूरत है? वाला साहब दवाई लिए बैठे हैं, उनको दे दें पानी पहले। बिल्कुल। और वालदा मोहतरमा ने अभी बाज़ार जाना, वो चंद सेकंड बाद में भी चली जाएंगी। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि मौके की मुनासिबत से पहले किसको ज़्यादा ज़रूरत है जी, बशर्ते कि वालदा नाराज़ ना हों। तो मोहब्बत कायम हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है कि आप किसको पहले डील कर रहे हैं। और अगर दोनों को बिया वक्त ही डील करना मुमकिन हो कि वालदा की चीज़ एक हाथ में पड़े दूसरे वालिद में पकड़े, दोनों को पेश कर दे बिया वक्त, तो भी ठीक है। ठीक है, ठीक है। और बड़ी साहब अगर दूर दूर हो तो फिर कैसे जाएगा बंदा? फिर तो मामला, फिर मैंने अर्ज किया कि अगर हदीस से थोड़ी सी रहनुमाई ले लें जी तो वालदा का हक ज़्यादा है। ठीक है। एक लाइव कॉलर है जी, सफिया साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जी जी। मेरा सवाल है, मेरा वालिद साहब बहुत हो गए हैं और मैं एक घर में रहती हूँ और मेरे भी रिक्शा चलाते हैं, इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि मैं अपने अब्बू के नाम का कोई सदका खैरात कर सकूँ। बस नॉर्मल है, हम इतना बड़ा गुंजाइश नहीं है। तो मैं अपने अब्बू के लिए कैसे सदका जारिया बन सकती हूँ? उनके लिए कैसे मैं क्या करूँ कि उनको मतलब मेरा सवाब पहुँचे, या मैं क्या काम करूँ या क्या पढ़ के भेजूँ, या क्या मतलब मेरे लिए है कि मैं अपने अब्बू के लिए सदका जारिया बन जाऊँ? अल्लाहु अकबर।
हाँ जी, और प्लीज अजमल बच्ची का नंबर मिल सकता है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। जी ठीक है, भट्टी साहब बैठे हैं, खुद ही बताएंगे नंबर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ये तो अब इनसे इजाज़त मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप। यूट्यूब भी इस्तेमाल नहीं करते हैं जी, नेट वाला मोबाइल नहीं है, सिर्फ अगर नंबर मिल जाए तो अक्सर मैं घर से बाहर नहीं निकलती, अक्सर मेरे आपके ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बड़ी साहब ये अकबर देखिए कि जज्बा कितना है हमारी इन बहन का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक औलाद वालदैन के लिए पहले ही सदका जारिया है। माशाअल्लाह, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला बिअहदि सलास। अल्लाहु अकबर। कि बंदा जब दुनिया से चला जाता है तो उसका नामा माल बज़ाहिर बंद हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ें उसकी बाकी रहती हैं। उनमें से एक सदका जारिया, कि कोई मस्जिद बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया, किसी रफ़ाई काम है जो मुसलसल चलता रहे। और दूसरा फरमाया कि इल्मुन युनतफ़अ बिही, कोई उस्ताद था और वो अपने शागिर्दों को पढ़ा गया है, तो अब वो शागिर्द जब तक कायनात में बाकी हैं, शागिर्दों के शागिर्द चल रहे हैं, तो वो पुराने उस्ताद को भी सवाब मिल रहा है। आपने एक चीज़ महसूस नहीं की कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की वही आई और सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबईन को सिखाया, उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया, और आज दीन हम तक है, तो ये सवाब वापस कहाँ तक जा रहा है? अल्लाहु अकबर। तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की हर नेकी का सवाब भी मिल रहा है, क्योंकि बताई तो उन्होंने है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह अगर कोई उस्ताद पढ़ा के गया है तो अपने शागिर्दों की वजह से उसको भी सवाब मिलता रहता है। और तीसरा है वलदुन सालिहुन यदउ लहु, अगर नेक औलाद दुनिया में है तो वो वालिदैन के लिए जब दुआ करती है तो उसका सवाब भी मिलता है। वो औलाद नेकियां कमाती है, वालिदैन ने उनकी तरबियत की थी, उनको पढ़ाया था, तो वो नेकियां भी मुसलसल वालिदैन को मिलती रहती हैं। तो हमारी बहन दुआएं करती है, नमाज़ें पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, अल्लाह की इताअत करती है, तो इस सब का सवाब उनको मिल रहा होगा। ये औलाद ही उनका सदका जारिया है। ठीक है। और अगर अल्लाह माली तौफीक कल को दे दे तो वालिदैन के नाम से कोई मस्जिद बनवा दें, कोई मदरसा बनवा दें, किसी हिस्सा डाल दें कि वालिदैन को उसका सवाब मिलता रहे, उतनी देर तक दुआएं उनके लिए करें, तो ये उनके लिए बेहतरीन सदका है। ठीक है, ठीक है। और बड़ी साहब नंबर वाला सवाल का जो था वो तो क्या आपका नंबर? मेरे मोहतरम भाई, मेरा नंबर तो मैं आपको भी ना दूं अब। हाँ, अब ना दें, जो पहले से है मेरे पास वो मेरे पास है। फॉर द लाइटर नोट ये बात हुई जी। एक और लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। परवीन साहिबा हैं सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। हाँ जी बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। और बट्टी साहब भी ठीक है? मेरा सलाम कहना उनको भी। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि पहले तो मैं पैगाम टीवी के साथ कुछ तावन करना चाह रही हूँ, माशाअल्लाह, तकरीबन 10,000 का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जी, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। और मेरा सवाल ये था कि मेरी बेटी है, उसके गुर्दे खराब हो गए हैं, उसके 5 बच्चे हैं, तो उसके लिए दुआ भी करें और कोई वजीफा भी बता दें कि उसके अल्लाह ताला गुर्दे ठीक कर दें। अल्लाह अकबर, आमीन। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अता फरमाए, उनका मेडिकल इलाज करवाएं। हाँ जी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वालदा दुआ करेगी तो माँ बाप की दुआएं भी बहुत कबूल होती हैं। बेशक। इलाज के साथ साथ माँ बाप की दुआएं इंशाअल्लाह ज़रूर रंग लाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, सवालात का सिलसिला जारी है, ट्रांसमिशन भी जारी है, लेकिन अभी हमने जारी करनी है ब्रेक, और ब्रेक पे हम जाएंगे, नमाज इशा अदा करके वापस आएंगे, फिर इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन दोबारा आगाज़ करेंगे। रमज़ान 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 रमज़ान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान 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 रमज़ान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक दफ़ा फिर सवालात का सिलसिला फिर से जोड़ेंगे, आपकी लाइव कॉल्स हम फिर से वसूल करेंगे, जवाबात दिए जाएंगे। गुजारिश ये है कि पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में आप शामिल रहें, अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को
اپنے پسندیدہ ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے۔ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اور بھٹی صاحب ہم یہاں سے ہی سوال شامل کرتے ہیں جو یوٹیوب پہ ہمیں موصول ہے۔ نصرت لکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ سننے کے دوران ہم منہ میں دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ خطبہ سننا سب سے اہم ترین فریضہ ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ ہاں، جب امام خاموش ہو جائے اس وقت آپ دعا کر لیں، بلکہ جب وہ ممبر پر بیٹھتا ہے اور ایک خطبے کے دوران جب دوسرا خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت دعا کریں، یا جب وہ آ کر ممبر پر بیٹھتا ہے اور ابھی اذان ہونے والی ہو اس وقت دعا کریں، تو یہ قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت بھی ہے شاندار۔ لیکن جب وہ خطبہ دے رہا ہو تو پھر اس کا خطبہ غور سے سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ قاسم حسنین لکھتے ہیں کہ سوال ہے کہ اگر قرآن پڑھ رہے ہوں تو اذان کا جواب دیا جائے یا تلاوت جاری رکھی جائے؟ چند منٹ کے لیے رک جائیں اور اذان کا جواب دینے کی جو فضیلت اور شان ہے وہ بھی لے لیں، دعا پڑھیں، دروشی پڑھیں اذان کے بعد، اور جب جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائیں دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو دونوں نیکیاں حاصل کر لیں۔ اگر آپ تلاوت کرتے رہیں گے تو اذان کے جواب کا جو ثواب ہے وہ رہ جائے گا۔ ٹھیک تو دونوں فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے چند منٹ کے لیے پاس دے دیں، نشانی آپ رکھیں، قرآن مجید بند کر دیں اور اذان کا تسلی سے جواب دے کے یہ سارا ثواب لے کے تلاوت جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے پھر شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ عمارہ اقبال لکھتی ہیں، مفتی صاحب سے کہیں میرے لیے بہت خصوصی دعا کریں، میرے نصیب بہت اچھے کرے، مجھے صحت دے، میرے گھر کا اور دل کا سکون دے۔ اللہ رب العزت ان کو تمام نیک خواہشات ان کی پوری فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے۔ دل کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ لو لگا لیں، صبح دوپہر شام قرآن مجید پڑھا کریں۔ اگر زبانی نہیں آتا تو سورہ اخلاص ہی زبانی پڑھتی رہا کریں، تو انشاءاللہ دلی سکون بھی ہوگا، اللہ اپنی رحمتوں سے بھی نوازے گا اور برکتیں بھی دے گا۔ آمین آمین۔ اعجاز صاحب ہیں جی راولپنڈی سے، ایک لائیو کالر، ان کو شامل کرتے جی۔ السلام علیکم اعجاز صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بہت شکریہ کال کا، فرمائیے بھائی۔ سر جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کی ایک کمیٹی نکلی ہو 2 ماہ پہلے، جی، تو کمیٹی مطلب 10 لاکھ نکلی ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اور ساتھ یہ پوچھنا ہے کہ جو روزمرہ مطلب عام انسان کے کم لاکھ سے اوپر جو استعمال کا 2-3 لاکھ روپے گھر میں اگر انسان کے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ نہیں، 2-3 لاکھ روپے روٹین میں رہتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں مطلب اگر نہیں کبھی زندگی میں رہا نہیں ہونا شروع ہو بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جائے، مزدور بیسک مزدور آدمی۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو کمیٹی نکلی ہے یہ کسی کی ہے؟ اس نے بھی پوچھا تھا، کہتا ہے پوچھ لینا کہ یہ میری کمیٹی ابھی نکلی سب جس کی کمیٹی نکلی ہے نا۔ جی ٹھیک ہے اعجاز صاحب راولپنڈی سے کال کرنے کے لیے۔ جی کمیٹی نکلی ہے، اس پہ کمیٹی نکلی ہے، ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، گویا بچت اس کو مل گئی ہے، اب اس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ دے دیں، اور اگر سال سے پہلے خرچ ہو گئی تو الحمدللہ جو 1-2 لاکھ ان کے پاس رہتا ہے استعمال وہ رہتا ہے۔ کا مطلب وہی کہ سال اس پر گزرنا ضروری ہے، کہ آپ کے پاس جو بچت ہے وہ سال بھر اگر خرچ نہیں ہوتی تو اسلام پھر کہتا ہے کہ یہ بچت ہے، جی، اس بچت پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر وہ سال کے دوران ہو جائے خرچ تو پھر وہ خرچ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اسلام خرچ پر تو کوئی بھی زکوٰۃ کا ایشو نہیں بٹھاتا۔ ٹھیک ہے۔ آگے ایک سجیشن ہے بھٹی صاحب، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ جی جی۔ کاشف ریاض ہیں، لکھتے ہیں اسلام نظامی صاحب، کاشف فرام چکوال، کائنڈلی شرعی مسائل میں میل کے الگ ہوتے ہیں اور فیمیل کے الگ، جی کائنڈلی کچھ مسائل ڈسکس نہیں کیے جاتے، ان کو فلٹر کر لیا کریں، شکریہ، جسٹ سجیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جی، اور سجیشن دی ہے، اللہ ان کو اس کی جزا دے۔ لیکن مسائل سیکھنے کے لیے اگر آپ کے پاس خواتین کا آپشن نہ ہو تو پھر کہاں سے سیکھیں گے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات بھی آ کر پوچھتی تھیں اور صحابی بھی پوچھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسائل جن میں شرم و حیا آڑے آتی ہے، وہ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مسئلہ ڈائریکٹ نہیں پوچھا، جی، آپ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو محبت ہے، جو شفقت ہے، اور خاصاً آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، تو وہ بڑی حیا کے ساتھ وہ مسئلہ حضرت مقداد کو کہا کہ بھائی یار تم پوچھ دو، تو انہوں نے پوچھ کے بتا دیا، کوئی حرج نہیں۔ اور بعض دفعہ صحابیات نے جو ان کے مخصوص مسائل تھے وہ براہ راست اللہ کے نبی سے آ کر پوچھے ہیں، اور پھر جب سمجھ نہیں آئی تو ام المومنین عائشہ نے بھی سمجھایا ہے، تو سلمہ نے بھی سمجھا دیا کہ یہ اس کی تفصیل ہے۔
جی تو ہمارے ہاں خواتین کے مسائل کے لیے بھی آپ پروگرام کرتے ہیں جمعہ والدین، جی تو وہاں پر خواتین کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن اگر ابھی جیسے ہمارا لائیو شو چل رہا ہے تو کوئی خاتون اپنی ضرورت پوچھے گی تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، بھلے انداز میں، شرم و حیا کے اندر رہتے ہوئے جو شرعی رہنمائی ہے اس کا حق ہے اور اس کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور رانا موسیٰ لکھتے ہیں گھر میں بہت زیادہ مسائل ہیں، کاروبار کے بھی، دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ جی سب کو مسائل سے نجات عطا فرمائے، آمین. ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. لیکن اللہ کے ساتھ اب وقت آ گیا، رمضان ہے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کا. جب اس کے ساتھ مضبوط تعلق بن جائے، آپ دنیا میں دیکھ لینا اندامی صاحب، کسی بھی دوست کے ساتھ آپ کا تعلق ہو نا مضبوط، آپ ایک کال کریں وہ بھاگے آتا ہے کہ یار میرے دوست کو مشکل ہے، میں حاضر ہوں. اور جس دوست کے ساتھ کبھی کبھار لیک سلیک ہو جائے، عید کے عید، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، کبھی میرا دوست آ گیا، اس کو آپ کال کریں گے تو ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے کہ تعلقات مضبوط تو اللہ رب العزت وہ شان والی ذات، اس کے ساتھ بھی اگر تعلق بنایا ہو جی تو پھر بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. بے شک. توفیق احمد صاحب ہے، لکھتے ہیں ماشاءاللہ سلامت رکھے بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو. جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ. جی محمد آصف لکھتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر بندہ رمضان میں وفات پا جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا؟ جنت اور جہنم کا معاملہ ایمان پر ہے. اللہ اکبر. تو خالی رمضان میں فوت ہو جانا کافی نہیں ہے، دل کے اندر ایمان کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. مومن ہو کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں فوت ہو جائے تو اس کے کان میں اذان ہو جاتی ہے. کون سی والی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب مومن بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا تو فرشتے اس کے کان میں آ کر کہتے ہیں اے مطمئن جان، اللہ کی جنت کی طرف جا رہی ہو، خیر ہے، کوئی بات نہیں، چلو آپ. تو وہ بڑی خوشی خوشی پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو ایمان اصل ہے، ایمان ہوگا تو انشاءاللہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو خیر ہی خیر ہے. اور بدقسمتی سے، بد نصیبی سے اگر دل ایمان سے خالی ہوا تو پھر رمضان بھی اس میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. رانا موسیٰ آگے پوچھتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کر سکتے ہیں؟ بس یہی ہے جی، آگے سمجھ نہیں لگ رہا. جی اصل میں ہمارے ہاں غسل سمجھا جاتا ہے کہ آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوں، جی ایک تاری لگائیں اور باہر نکل آئیں. اچھا، یہ تاری کو بھی ڈیفائن کریں نا بھٹی صاحب، یہ بڑا ٹپیکل جملہ آپ نے بولا ہے. اب تو موسم آ گیا پنجاب والے سمجھ چکے ہوں گے، گرمیاں آ رہی ہیں جی، سوئمنگ پول میں ٹبکی لگائی اور باہر نکل آئی، لو جی غسل ہو گیا. یہ بھی غسل ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن جو مسنون غسل ہے جس کو آپ کو ثواب بھی ملے گا، یا جس کو آپ نے واجبی غسل کہنا ہے کہ آپ کو احتلام ہو گیا ہے، جنابت ہو گئی ہے، میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ جو غسل کرنا ہے اس سے پہلے وضو اس کے ساتھ شامل ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو غسل کرنا سکھایا ہے اس میں وضو باقاعدہ غسل کا حصہ ہے. پہلے آپ استنجا کریں گے، جی، پھر اس کے بعد آپ پورا وضو کریں گے، یا آپ پاؤں اگر نہیں پہلے دھونا چاہتے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، بعد میں دھو لیں. لیکن وضو اس کا حصہ ہے. وضو کیا اور اس کے بعد غسل کریں گے تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر غسل کرتے وقت آپ نے صابن لگایا اور سطر کو ہاتھ لگ گیا تو وضو پھر ٹوٹ جائے گا، تو پھر اب دوبارہ سے اس کو غسل کے بعد وضو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. شامل کیا کریں گے؟ لائن ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے جی. دوبارہ جب کنیکٹ ہوگی لائن تو پھر انشاءاللہ شامل کر لیں گے. ابھی اور سوالات شامل کرتے ہیں. محمد عبداللہ پوچھتے ہیں کیا طلاق کی عدت میں عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے مجبوری کی حالت میں؟ طلاق کی عدت میں ہمارے ہاں جو پابندیاں سمجھی جاتی ہیں نا وہ دراصل ہیں نہیں. جی، اصل پابندیاں ہیں اس عورت کے لیے جس کا خامد فوت ہو جائے. جی، تو وفات کی عدت میں وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جائے گی، میک اپ نہیں کرے گی، خوشی کے مواقع میں شرکت نہیں کرے گی، تو وہ گھر میں ٹھہرے گی. یہ جو طلاق کی عدت ہے اس میں نہ تو میک اپ کرنے پر پابندی ہے، نہ گھر سے باہر جانے پر پابندی ہے. اگر وہ جاب کرتی تو بدستور کرتی رہے، اگر اس کو گھر سے باہر کی چیز لینے کی لے جانے کی ضرورت ہے تو وہ چلی جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابھی وہ شادی نہیں کر سکتی عدت کے دوران. عدت کے دوران اس کو منگنی کے پیغام وغیرہ بھی ابھی بھیجنے درست نہیں ہے. ابھی پہلا خامد اس کا موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ صلح کر لے، ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے.
تو صرف ایک پابندی ہے کہ وہ ابھی شادی اور شادی کے متعلق جو معاملات ہیں وہ نہیں کرے گی، باقی وہ گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، کسی شادی کے فنکشن میں بھی جا سکتی ہے، کسی خوشی کے موقع پر بھی جا سکتی ہے، بالکل اس کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا جی السلام علیکم نوید بھائی اور مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ روزے کے فدیے کے لیے اناج کی مقدار اور صدقہ فطر کے لیے اناج، کھجور اور کشمش کی مقدار بتا دیجئے کتنی ہے؟ روزے کا جو فدیہ اور کفارہ ہے وہ ہے 1.5 کلو اناج، جی، آٹا یا چاول جو بھی ہم اپنے علاقے میں کھاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں کچھ تکلف بھی برتا جاتا ہے جی، کہ اگر ہم چاول اور آٹا دونوں مختلف اوقات میں کھاتے ہیں تو وہ آدھا آٹا اور آدھا چاول مکس کر کے ایک بناتے، نہیں، ایسے تکلف کی ضرورت نہیں، آپ آٹے میں سے دے دیں، آپ چاول میں سے دے دیں۔ اور اسی طرح جو صدقۃ الفطر ہے وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا مقرر کیا ہے، جو میں سے، گندم میں سے یا کھجور میں سے، جو آپ کے علاقے کی خوراک ہے۔ ہمارے علاقے کی عموماً خوراک ہے چاول بھی کم ہے اور گندم زیادہ ہے۔ تو اب کچھ دوست کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کاجو بھی کھاتے ہیں، ہم پستہ بھی کھاتے ہیں، ہم بادام بھی کھاتے ہیں، تو ساری چیزوں کو مکس کر کے اپنی طرف سے ایک الگ نصاب بنا لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، عمومی خوراک جو آپ کے علاقے میں کھائی جاتی ہے اس میں سے آپ نے ایک سا دینا ہے، تو وہ ہے گندم یا ہے ہمارے علاقے میں چاول۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لائیو کالر ہے محمد عثمان صاحب گوجرا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شکریہ کال کا، فرمائیے۔ کیا حال چال ہے جی؟ جی آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ میرا یہ نمبر تقریباً 5 سال سے پیغام ٹی وی سے ہی ہے، پیغام ٹی وی کا اسٹیٹس اس پہ لگا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے جی جی پوچھیں۔ جو اپنے گھر کے لیے کرائے پہ رہتے ہیں، اپنے گھر کے لیے جو دعا ہے اس کے لیے بتا دیں ہمیں۔ اپنے گھر کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دے دے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ دے جی آپ کو اپنا گھر، ہماری دلی دعا ہے جی۔ کال کرنے کا بہت شکریہ۔ کرائے کے جو گھر ہیں ان کے بڑے مسائل ہیں، کرایہ ایک مستقل مسئلہ ہے ہی، لیکن اس کرایہ دار کے ساتھ جو مسائل ہے نا، یہ وہی جانتا ہے جو کرائے پر کچھ عرصہ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جی آپ کو اپنی نعمتوں سے بھرا ہوا وسیع خوشحال گھر آپ کو عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو دعا یہی ہے کہ آپ سحری کے ٹائم اٹھ کر اللہ سے مانگیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں جولیاں بار رہا ہوں اس وقت آپ بھی بار لیں جولی۔ تو کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں، اپنی پنجابی زبان میں آہستہ آہستہ کہیں سونا ربا ایک گھر مینوں بھی دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تعلق ہونے کی بات ہے جی جی۔ تو اس مالک کو منا لیں کہ اللہ اتنے عرصہ ہو گیا مجھے کرائے کے گھر میں رہتے ہوئے، ہوں تو دے دے نا، اللہ دے دے گا وہ۔ اللہ اکبر۔ دل کی باتیں کریں نا اللہ تعالیٰ سے تو نظامی صاحب وہ مزہ، میں کہتا ہوں وہ واقعہ میں جب بھی سنتا ہوں یا سناتا ہوں تو ایک لطف ہی دوبالا ہے۔ جی جی پلیز۔ ہمارے ایک دوست عمرے پر گئے، وہ کہتے ہیں مطاب میں دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے، جی، ہر قسم کے لوگ، ہر بولی بولنے والے، تو کہتے ہیں کہ اچانک طواف کرتے کرتے نا مجھے پنجابی کے کچھ الفاظ کان میں پڑے تو میری ایک دم گردن مڑی کہ یہ کون ہے؟ تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اپنی لے میں، ہائے ہائے، بیت اللہ پر نظریں ٹکائے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے، سونے ربا میں ایک ڈیرے دار آدمی ہوں، چودھری آدمی ہوں اپنے علاقے کا، تے ربا سونے میں حالانکہ فقیر ہاں تیرا، تے میرے ڈیرے تے جو بندہ بھی آ جائے میں نے کبھی خالی نہیں جانے دیا، یعنی جو بھی سوالی میرے ڈیرے پر آتا ہے نا میں نے کبھی نہ نہیں کی۔ اگلا جملہ سننے والا کہندا سونے ربا جی پھر فقیر تیرے ڈیرے تے آیا اگو تیری مرضی۔ اللہ اکبر، کتنی وہ اپنی ایک اپنائیت ہے، کچھ نہیں مانگا لیکن کچھ چھوڑا بھی نہیں، کچھ چھوڑا بھی نہیں، ماشاءاللہ۔ کہ تیرا فقیر تیرے در پر آ گیا، اپنی شان کریمی کے مطابق اب تو نواز دے۔ تو اس طرح کا کوئی تعلق بنائے نا کہ ایک دفعہ اللہ کو کہیں کہ اللہ میں تو تیرا ہی ہوں اور میں کتنے جاواں، تو پھر انشاءاللہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ ویسے بڑی صاحب کتنی بلیسنگ ہے، ایسی محبت والی بات، ایسا محبت والا رشتہ۔ سر یہ تعلق بنایا ہو تو پھر بات ہوتی ہے نا، پہلے اس مالک کے ساتھ ایسا تعلق بنانا پڑتا ہے، پھر ایسی باتیں ذہن سے دماغ میں آتی ہیں اور زبان سے ادا ہوتی ہیں، بے شک، کہ جن کے لفظ سے محبت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ لفظ بیان کر رہے ہیں پوری کہانی۔ ایک لائیو کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں، مسز احمد رضا خانیوال سے۔ جی السلام علیکم میم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی کال مل چکی ہے، فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا مولوی صاحب سے کہ میرے کسی دکاندار سے جیسے سامان لیتے ہیں، میرے پاس سودے کی کمی تھی تو میں نے اسے کہا تھا
میں نے اسے کہا تھا کہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کے 100 روپے دے دوں گی, تو اس کے بعد میں نے اسے کے پاس گئی ہوں, دکاندار کے پاس, اس نے دکان چھوڑ دی ہے. تو میرے ذہن میں ابھی تک ہے کہ میں نے اس کو 100 روپے نہیں پہنچا رہی. اللہ اکبر. اچھا, آپ نے کہیں سے صوفہ لیا, آپ نے کہا تھا واپس پہنچا دیں گی؟ نہیں, کپڑا لیا تھا. کپڑا لیا تھا. اوکے, آپ نے اماؤنٹ اسے دینی تھی دکاندار کو؟ ہاں جی, 100 روپے پھر میں اماؤنٹ دینی تھی, اور میرے ذہن میں ابھی تک ہے تقریباً 3-4 سال ہو گیا اس کی دکان چھوڑ دی, اور اس کے بعد دکان بند ہے. تو میرے ساتھ میرے دکاندار کی بھی پتا کیا کہ وہ بھائی کہاں پر ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں لانا ہے اس کے بارے میں, اور مجھے 100 روپے دینے کا بہت زیادہ خوف ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے اس نے معاف نہیں کیے تھے مجھے, اور میں نے اس سے کہا تھا نیکسٹ ٹائم میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. بعد اس کی دکان کافی مدت تک بند رہی ہے, میں جاتی ہوں اب بھی گزرتی ہوں, اس کی دکان بند ہے, اس نے چھوڑ دی وہاں سے. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس پیسوں کا؟ ٹھیک ہے, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. قابل ستائش جذبہ ہے ماشاءاللہ جی, فکر ہے کہ یہ امانت ہے کسی کی اور میں یہ پہنچانی ہے میں نے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جذبہ قابل قدر ہے جی. تو یہ ایسا کریں کہ اس بھائی کی نیت سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں جی, کسی مسجد کی تعمیر میں شامل کر دیں, کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں, اپنے کسی محلے دار جو مستحق ہے اس کو دے دیں, اس نیت سے کہ اس کا ثواب اس اصل مالک کو مل جائے جی. اس کے بعد اگر بالفرض وہ دکاندار دوبارہ مل جاتا ہے تو اس کو بھی اس کی رقم دے دیں, اور یہ صدقہ ان کا اضافی ان کو ثواب مل جائے گا. اور اگر بالفرض وہ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ یہ قبول ہو جائے گا کہ انہوں نے تو ادائیگی کر دی ہے, اب وہ مل نہیں رہا. تو اس طرح کا ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے, ادائیگی ہو جاتی ہے ایسے. اگر وقت ہو تو میں سناتا ہوں. جی پلیز سنائیے. ایک شخص تاجر ہے اور سمندری سفر کر کے کہیں علاقے میں گیا ہوا ہے, تو اس کو وہاں قرض کی ضرورت پڑتی ہے. اس نے ایک تاجر بھائی سے قرض مانگا 1000 دینار. اس دور میں یہ بہت بڑی رقم ہے, آج بھی بہت بڑی رقم ہے. اگر دینار کو سونے میں کنورٹ کریں تو یہ کروڑوں روپیہ بنتا ہے. اس نے کہا یار میں قرض تو دے دوں گا لیکن تیرا کوئی گواہ نہیں ہے. تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اللہ میرا گواہ ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا کوئی وکیل, کہتا وہ میرا اللہ وکیل ہے. سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا, اور اگلے تاجر کی ایمانداری دیکھیں, بھروسہ دیکھیں, اس نے 1000 دینار اس کو دے دیا. اب مقررہ وقت پر وہ تاجر جب اپنے علاقے میں پہنچا اور اس نے وہ قرض دینے کے لیے واپس آنا تھا, تو اس کو جہاز نہیں مل رہا, کوئی بحری کشتی نہیں مل رہی. وہ کئی دن ساحل پر روز آتا ہے, ادھر سے لینے والا بھی روز آتا ہے کہ آج وہ میرا قرضے والا آ جائے گا, آج آ جائے گا, کل آ جائے گا, ادھر سے وہ بھی پریشان ہے. بالآخر جب کوئی جہاز نہیں ملا تو اس نے ایک لکڑی بڑی ساری لی, اس کو اندر سے کھوکھلا کیا, 1000 دینار اس کے اندر ڈالے, اور ایک رکا بھی ڈالا کہ بھائی تیرا اور میرا گواہ اللہ تھا, کارساز بھی اللہ تھا, وکیل بھی اللہ تھا, اور کوئی نہیں تھا. اور وہ لکڑی بند کر کے اوپر سے تو سمندر میں ڈال دی کہ اللہ تیری گارنٹی پر میں نے یہ لیا تھا, اب یہ تیرے حوالے ہے, تو اس کو پہنچا دے, دیکھ میں تو روز آتا ہوں, جہاز نہیں مل رہا. اب ادھر وہ جس نے قرض دیا تو وہ بھی روز ساحل پر آتا ہے کہ میرا قرضہ, اور مایوس ہو کے ایک دن جا رہا تھا تو اس کو دور سے لکڑی نظر آئی, کہتا چلو ایندھن کے لیے لکڑی گھر لے جاتا ہوں. جب گھر جا کے وہ لکڑی کاٹی تو اس کے اندر سے 1000 دینار رکا بھی نکلا. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب یہ اس بہن کی طرف پریشان ہے کہ پتہ نہیں اس کو ملے ہوں گے کہ نہیں. یہ دوبارہ پھر جب جہاز ملا تو 1000 دینار لے کر پہنچ گیا کہ لو بھائی جان آپ کو جزائے خیر دے اللہ, لیکن میں لیٹ ہو گیا, اس کے لیے معذرت, یہ آپ کا 1000 دینار. اس نے وہ پرچی دکھائی کہ آپ کا تو پہنچ چکا ہے. اللہ تو وہ پیشگی اس کا پہنچ گیا ہے, اس لیے یہ تم رکھو. تو اسی طرح یہ بہن اللہ کی سپرد کر دے, صدقہ کر دے اس کی طرف سے, اور اگر کل کو وہ دوبارہ ملے تو اس کو پیش کر دے, اس کو بتا دے کہ میں نے تمہارے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. اگر وہ کہے جی الحمدللہ مجھے اس کا ثواب مل گیا, ٹھیک, اور اگر وہ کہے نہیں صدقہ تمہاری طرف سے ہوگا, میرے پیسے مجھے دو, تو دے دیں, تو پھر دے دیں. ٹھیک ہے جی. آگے پوچھا گیا جی, السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ کیا رات کو ہاتھ میں قرآن پکڑ کر دیکھ کے قیام کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اگر نفلی نماز ہے اور آپ قرآن زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا بھی جائز ہے. اپنے پاس کوئی رکھیں چیئر, کوئی ٹیبل, جب آپ قیام کے حالت میں پڑھ لیں تو بڑے ادب سے قرآن مجید کو بند کر کے اس کے اوپر رکھ دیں, رکوع کریں, سجدے کریں, اور جب دوبارہ اٹھیں تو پھر اٹھائیں اور پھر پڑھتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کی ہیں, دی ہیں ماشاء اللہ. ایک لائیو کالر ہے جی, نائلہ رحیم یار خان سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی نائلہ صاحبہ بولیے. جی بھائی. جی میرا بچہ, آپ کی کال مل چکی ہے, آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے پیغام ٹیلی ویژن سے تو پوچھئے. جی میں نے یہ کوشچن پوچھا تھا آپ سے کوریا کے بارے میں, نماز پڑھ سکتی ہوں یا قرآن پاک روزہ رکھ سکتی ہوں؟
اچھا جی ٹھیک ہے میرا بیٹا, کال کرنے کا شکریہ. ابھی جواب لیتے ہیں سر. وہی جو خواتین کا پرابلم ہوتا ہے سائیکل ہاں کا, اس میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی دی ہے آپ کو نماز کی بھی اور روزے کی بھی. جی نمازوں کی تو مستقل ہی چھٹی ہے اتنے دنوں کی کہ آپ کو دوبارہ پڑھنی بھی نہیں پڑے گی. جی اور اگر روزے چھوٹ گئے ہیں 4 5 6 تو وہ آپ اگلے رمضان کے بعد اگلے رمضان تک پورے سال میں وہ ایک ایک کر کے پورے کر دیں. باقی زبانی آپ اذکار کریں, دروشی پڑھیں, تسبیحات پڑھیں, دعائیں پڑھیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بڑی صاحب, جو انہوں نے کہا نا بیٹی نے, وہ ان کو پرابلم ہے, بیماری ہے کیا کہ بلڈ آنے کی. بلڈ آنے کی اگر بیماری ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. اس کو کہتے ہیں استحاضہ. جی وہ جس طرح کوئی بندہ پیشاب کے قطرے اس کے نہیں رکتے, کسی کی ہوا نہیں رکتی, ایک یہ بیماری کا خون ہے جو مسلسل قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے وقفے وقفے سے. اس کو اصطلاح میں استحاضہ کہتے ہیں. اچھا اس میں اجازت ہے. جی بٹی صاحب, مجھے وہ جو بتایا جا رہا ہے اس کا باقاعدہ نام ہے, استحاضہ اس کو کہتے ہیں. لیکوریا سم تھنگ کہہ رہے ہیں جی. وہ لیکوریا پھر پانی ہوا نا, وہ خون نہیں. جی 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 یہ خواتین کی بیماریاں ہیں. لیکوریا میں خون نہیں ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے جی, کہ وہ مسلسل لیکیج ہوتی رہتی ہے اور وضو قائم نہیں رہتا. تو جس بندے کو یہ مرض ہو خواتین حضرات میں سے, کسی کا پیشاب نہیں رکتا, کسی کی ہوا نہیں رکتی, کسی کا خون نہیں رکتا, تو شریعت کہتی ہے کہ فجر کے ٹائم ایک دفعہ وہ غسل کر لیں کپڑے چینج کر کے, تو 5 وقت کی نماز اپنے اپنے وقت پر وہ پڑھ لیں. لیکن ہر نماز کے وقت نیا وضو کریں گے. جس طرح عام انسان ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے, وہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کا تو مسلسل وہ ٹوٹ رہا ہے نا. تو پیڈ وغیرہ رکھ کر نماز شروع کریں. ایک دفعہ وضو کیا ہے, پیڈ رکھ لیا ہے, نماز شروع کر دیں. اگر نماز کے دوران ہوا نکل گئی ہے, خون نکل گیا ہے, پانی نکل گیا ہے, وضو بظاہر ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس مریض ہونے کی وجہ سے اس کو اجازت ہے کہ یہ ایک نماز مکمل پڑھ لے, ٹھیک, اور اگلی نماز کے وقت دوبارہ وضو کر لے. ٹھیک ہے. آگے دریس احمد لکھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ اور صدقے کے پیسوں سے افطاری کروائی جا سکتی ہے؟ کن کو؟ اب یہ نہیں لکھا انہوں نے. زکوٰۃ ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ غریب اور مسکین کا حق ہے. جی, آپ زبردستی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم تو افطاری ہی کروائیں گے, کرنی ہے تو کر لو نہیں تو جاؤ. نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. زکوٰۃ اس کا حق ہے, آپ اس کو ہاتھ میں پکڑائیں پیسے, وہ اس سے افطاری کرے, سحری کرے, بچوں کی ضروریات پوری کرے, جو مرضی کرے. البتہ جو نفلی صدقات ہیں اس میں سے بالکل افطاری کرانا بہترین عمل ہے, سحری کرانا بہترین عمل ہے. آپ اپنے مستحق بھائیوں کو کھانا کھلائیں, افطاری کروائیں, بالکل جائز ہے. لیکن فرض زکوٰۃ سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ نا افطاری کے ٹائم پر جہاں آپ مستحق افراد بیٹھے ہوں گے وہاں آپ جیسے تاجر حضرات بھی آ جاتے ہیں. جی, تو پھر وہ زکوٰۃ تو نہیں, ان کو تو نہیں لگتی ہے نا. تو اس لیے اپنی ذاتی جیب سے افطاریاں کروائیں اور زکوٰۃ کی مدد سے نہیں. ٹھیک. آگے پوچھا کہ اگر کسی شخص نے قرآن کریم نہیں پڑھا تو کیا وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے؟ ہاں, اعتکاف کے لیے قرآن مجید کا پڑھا ہونا شرط ہی نہیں ہے. جی, آپ نے اعتکاف کس لیے بیٹھنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نوافل پڑھیں, دعائیں کریں, تسبیحات کریں. قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو بلکہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہوگا کہ آپ 8 دن کے لیے مسجد ہی میں ہیں, تو آپ نے کسی دوسرے موت کے بھائی سے قرآن پڑھنا سیکھ لیں. قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں ہر نماز کے بعد 10-15 منٹ, اور قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ. آپ کے پاس 10 دن ہیں, اگر آپ وقت دیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مسز حسیب ہیں سمڑیال سے جی, لائیو کالر, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی زبردست پروگرام ہے آپ کا, اور جیسے رمضان شروع ہوا ہے میں یہ پروگرام مسلسل ڈیلی گھر کے کام کے دوران دیکھتی ہوں, اور بہت زیادہ انفارمیٹیو باتیں سننے کو ملتی ہیں. جزاک عام فہم زبان. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور سوال ہے میرا مفتی صاحب سے. جی, میرے بھائی ہیں چھوٹے, غیر شادی شدہ ہیں, انہوں نے بلڈ کینسر ہے, تو کیا میں انہیں صدقہ دے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا جی. آمین. انشاءاللہ. اللہ اکبر. بہنوں کے جذبات ہیں. بہن کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کو ایک تو یہ تکلیف ہے, دوسرا وہ بیچارہ مستحق ہے, بیمار ہے, اس کے پاس وسائل نہ ہوں تو بالکل زکوٰۃ ہی نہ دیں, بلکہ بھائی کی بھرپور سپورٹ کریں. زکوٰۃ تو آپ اپنا فریضہ ادا کر رہی ہیں نا, جی, تو وہ جو بھائی ہونے کا حق ہے, اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہوا ہے تو بھائی کو پوری طرح سپورٹ کریں, ان کا علاج کروائیں, اور یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی, بہت بڑی صلہ رحمی ہوگی.
ٹھیک ہے, دونوں صورتیں جائز ہیں, دونوں جائز, ہیلپ بھی کر سکتی ہیں اور جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹرانسمیشن جاری ہے, سوالات بھی ہم شامل کر رہے ہیں, کالز بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک وقفہ ہے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. سوالات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ہمارے یوٹیوب لنک پہ بہت زیادہ کمنٹس اور سوالات آ رہے ہیں. محمد جان عالم ہمیں لکھتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام شوق سے دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ جی, ہمارا پروگرام, ہماری ٹرانسمیشن شوق سے دیکھنے کے لیے. صرف دیکھ ہی رہے ہیں کہ کچھ اس میں سے سیکھ بھی رہے ہیں, کیونکہ سیکھنا بھی تو ضروری ہے, دیکھتا ہے سیکھتا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. عاطف راجپوت لکھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور معزز مفتی صاحب کو اللہ صحت دے, آمین. بھائی جی میرا سوال یہ ہے کہ گروی مکان لینا سود میں آتا ہے, پلیز رپلائی می. جی, گروی مکان لینا اور دینا یہ درست نہیں ہے. جی, اصل میں اسلام نے جو گروی کا قانون رکھا تھا جی, وہ تھا بطور ضمانت, کہ آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی مجھے بطور ضمانت کوئی چیز دیں, تو آپ اس کو اپنی زمین کے کاغذات, گھر کے کاغذات, گاڑی کی فائل دے دیتے ہیں کہ لو جناب یہ بطور ضمانت رکھیں, بالفرض قرض کی ادائیگی بر وقت نہیں ہوتی تو آپ اس چیز کو فروخت کر کے اپنا قرض لے سکتے ہیں. اب اس سے فائدہ اٹھانا جو ہمارے ہاں رائج ہے یہ بالکل ہی غلط ہو رہا ہے. کہ وہ ہوتا کیا ہے کہ غریب آدمی جو قرض لینا چاہ رہا ہے, کسی مشکل کا شکار, اس کو قرض دیتا کوئی نہیں ہے. جی, تو اب بازار میں پھر رہے ہیں ایسے تاجر جو کہتے ہیں جی ہم آپ کا مکان گروی پر لے لیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے, اس کو 5-10 لاکھ روپے چاہیے اور اس کا 50-60 لاکھ کا, کروڑ کا گھر اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. اب شرط اس کے ساتھ یہ طے ہوتی ہے کہ بھائی ہم اس مکان سے فائدہ اٹھائیں گے. اب اس مکان کا کرایہ 20 سے 25 ہزار روپے ماہانہ ہے, یا کرائے پر نہیں بھی دیتے تو خود رہائش رکھ لیتے ہیں, تو 20-25 ہزار کی بچت ماہانہ وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے سود. اگر وہ صورتحال ایسی ہو کہ گھر بطور ضمانت ہے, بھائی ہم اس میں کرایہ دار رکھیں گے اور وہ جو کرایہ آئے گا وہ آپ کی اصل رقم سے ہم مائنس کرتے جائیں گے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, پھر جائز ہے. لیکن ایسے کرتا کوئی نہیں ہے. تو جو صورتحال ہمارے ملک میں اس وقت رائج ہے وہ سود ہی ہے, اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. ملک اشفاق صاحب ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال کا, فرمائیے کیا پوچھیں گے. سر جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں, تو ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ بیگم کہتی ہے کہ سالگرہ منائیں گے, میں نے سال کی جو ہے, تو وہ کہتے ہیں اینیورسری وغیرہ یہ چیز, میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ میں آپ کا پیغام ٹی وی سنتا رہتا ہوں. جی, تو مفتی صاحب سے رائے دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اب مجھے سمجھ نہیں لگی, میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو کہتا ہوں کویشچن دوبارہ سن لیجئے پھر اس کے بعد. اچھا, مطلب کہ شادی کی سالگرہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ. جی جی, وہ اسی وجہ سے یعنی کہ ان کی فیملی میں نا یہ سین چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ چیزیں منانی ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ نے وہی جھگڑا چل رہا ہے ہمارا. اچھا نہیں, آپ وہ اپنی والدہ کے گھر ہی ہے, وہ ان کو بھیجنا نہیں چاہ رہے. آپ نے اتنا جھگڑا بڑھا لیا ہے کہ گھروں میں بھیج دیا, ناراضگی کر لی. جی سر جی, بس ایسی بات تھی اور کہاں تک پہنچ گئی ہے. نہیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. شیطان ایسی ہی چیزوں سے ساتھ گھروں کو توڑتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پیار سے, محبت سے بیوی کو قائل کرنا چاہیے کہ یہ رسم و رواج جو ہیں ہمارے نہیں ہیں, جی غیر اسلامی ہیں, ہم نہیں کرتے. لیکن وہ جو گفٹ مانگتی ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو گفٹ دے سکتے ہیں, دینا چاہیے. تو وہ شادی کی عین تاریخ کوئی نہ دیں, اس سے پہلے دے دیں, اس سے قریب دے دیں, اپنی محبت کا اظہار کریں ان کے ساتھ, اور ان کی جو اچھی خواہشات ہیں, جائز خواہشات, وہ ویسے ہی آپ پوری کر دیں. ضروری ہے کہ ہم برسی ہی منائیں گے تو پھر ہی ہے, برسی کہہ رہا ہوں سالگرہ ہی منائیں گے تو ہی ہوگی پوری.
تو ان کی جو جائز معقول خواہشات ہوں وہ آپ پوری کر دیں، اپنی محبت کا اظہار کریں، ان سے محبت لے لیں، تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی بات مان جاتی. اور آپ اگر ایک دم کہیں کہ نہیں بالکل یہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر مسائل خراب ہو گئے نا. تو اب ان کو چاہیے کہ جائیں محبت سے ان کو منا کر لائیں، اور سالگرہ کے علاوہ بھی اگر ان کی کوئی چیز ہے کوئی ماننے والی تو اس کو مان لیں، کوئی جائز بات کر لیں، اپنی محبت کا اظہار کریں اور گھر کو بچائیں. ٹھیک ہے ملک اشفاق صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھر ٹوٹنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی، آگے سوال ہے. یہ تو فطرانی کا سوال ہم محسن اعجاز صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں، کافی مرتبہ رپیٹ ہو گیا ہے. کائنڈلی ٹرانسمیشن اور ہمارا فیس بک جوائن کر لیں، آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ وہاں پہ ملتے رہیں گی اسی سوال کے حوالے سے. آگے سوال پوچھا گیا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فلکین فاطمہ ہے. سر ہم 3 بہن بھائی ہیں، ہم تینوں جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں، ناکام ہو جاتا ہے. والدین بھی دعا کرتے ہیں ہمارے لیے نماز میں، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. پھر آزمائش ہوئی نا، امتحان ہوا. تو امتحان پر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو صبر. ہاں جی. صبر کے ساتھ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں. تو یہ وقتی ہوتا ہے، یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک بندے کا کوئی کام نہیں چل رہا تو ہمیشہ ہی نہیں ہوگا پورا، ایسا نہیں ہے. تو ان کو صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے رب سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور ساتھ استغفار کی کثرت کریں اور درود شریف پڑھیں اور زیادہ پڑھیں، تو انشاءاللہ بند راہیں کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. صادق حسین صاحب تلاکنگ سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم صادق حسین صاحب. وعلیکم السلام بھائی جان. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو زرعی زمین گروی رکھی جاتی ہے، اچھا جی، اس پہ ایک شرعن کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں یہ طریقہ چل رہا ہے کہ جو اصل مالک ہے اس کو چوتھا حصہ دیا جاتا ہے، فصل کا سالانہ جو فصل ہوتی ہے اس میں سے چوتھا حصہ مالک لیتا ہے. جبکہ میں نے کچھ علماء سے سنا ہے کہ جی چوتھا حصہ جب مالک پیسے لے لیتا ہے تو اس کا چوتھا حصہ نہیں بنتا. تو اس بارے میں ذرا تشریح کر دیں کہ زرعی زمین کا جو گروی رکھی جاتی ہے اس کا کیا شرعی طریقہ ہے. ٹھیک ہے صادق حسین صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا. سر گروی مکان ہو یا زمین ہو، جی، گاڑی ہو یا جانور ہو، جی، اصل اس کے سسٹم کو سمجھے. اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نے قرض لیا ہے نا، اب زمین گروی رکھنے والا بھی قرض ہی لیتا ہے، تو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا حکم ہے. اس کے اوپر زور زبردستی کرنا اور اس کا مال ہتھیانے کی کوشش کرنا، یہ اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے گروی آج کے دور میں. جی، اسلام نے صرف بطور ضمانت کوئی چیز آپ سے لی تھی. آپ زمین کی صرف فائل ان کو دیں، کاغذات دیں، رجسٹری دیں، زمین مت دیں. ایسی کوئی شرعی نص نہیں ہے کہ آپ پوری زمین ہی اس کو کہیں لو جی آج سے یہ آپ کی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ بیچارے نے کسی مشکل وقت میں بھائی سے قرض مانگا، کوئی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یار یہ میری زمین گروی پر لے لو، تو ہر ساہوکار آ جاتا میدان میں، مجھے دو مجھے دو. ایک کہتا میں اتنے دیتا ہوں، دوسرا کہتا میں اتنے دیتا ہوں. تو اصل مقصد کیا ہے؟ وہی سود کھانا مقصود ہوتا ہے. اللہ کہ یہ زمین جو ہے وہ غریب آدمی کی زمین آپ نے اپنے پاس رکھ لی، اس پر آپ کاشت کر رہے ہیں، آپ فصلیں اٹھا رہے ہیں، نفع لے رہے ہیں. تو یہ ویسا ہی ہے جیسے آپ بینک میں پیسے رکھیں اور اس پر پرافٹ لے لیں. تو یہ اس زمین اصل مالک کی ہے، وہی کاشت کرے گا، آپ کو کاشت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر آپ اس کو ٹھیکے پر لے رہے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں چلو زمین ہمیں ٹھیکے پر دے دو، تو سالانہ جتنا ٹھیکہ وہاں کی عام زمینوں کا ہے اتنا ٹھیکہ آپ اس کی اصل رقم جو قرض لی ہے اس سے مائنس کریں. اور یہ جو چوتھا حصہ رکھا ہے نا، یہ بھی ہمارا رواج ہے کہ چوتھا حصہ ہم آپ کو دیں گے. بھائی کیوں چوتھا دیں گے؟ چوتھا کس حیثیت سے دے رہے ہیں؟ یا تو ٹھیکے پر کریں یا شراکت پر کریں. تو یہ نہ یہ شراکت میں چوتھا حصہ بنتا ہے، نہ ٹھیکے میں بنتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا تو آپ زمین اس کی اس سے ٹھیکے پر لے لیں، یا اس سے آپ شراکت پر زمین کاشت کریں، تو پھر پرافٹ جو ہے وہ طے کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے صرف گروی لی ہو یہ زمین، تو پھر آپ کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کاشت کریں یا اس کو اپنے قبضے میں رکھیں. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. علیان گجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ جی میں نے پٹی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ میری نانی میں کہ نا کئی سالوں سے نا ایسی طبیعت ہے کہ وہ نہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں نہ روزے رکھتی ہیں. عمر بھی ان کی کافی ہو گئی ہے، تو کیا شریعت کرتی ہے اس کے مال میں؟ اچھا جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. رینڈم کوسچن جو جی بار بار ہم روزہ رپلائی تو کر یہ ہے نا چکے کہ وہ فدیہ دے دیں گھر والے. اور نماز وہ کیوں نہیں پڑھتی یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ کیوں نہیں پڑھ سکتی. اگر وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں تو ان کو کہیں صرف فرض پڑھ لیا کریں.
بیٹھ کر پڑھ لیا کریں، لیٹ کر پڑھ لیا، آخر کوئی صورت تو ہوگی۔ تو نماز کی تو بہرحال چھٹی ان کو نہیں ہے، جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے، ہوش حواس قائم ہیں، باتیں کہتے کرتی ہیں صحیح، اس وقت تک ان کو نماز تو بہرحال ادا کرنی ہوگی۔ سنتے نوافل نہیں پڑھ سکتی تو کوئی بات نہیں، خالی فرائض پڑھ لیں، لیکن پڑھنے ہوں گے۔ لیکن کوشچن سے جو ایک فیل آ رہی تھی نا کہ شاید وہ اپنی سینسز میں نہیں ہے، اگر سینسز نہ میں نہ ہوں تو پھر تو نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی معافی ہوگی نا۔ ٹھیک ہے۔ آصف صاحب لکھتے ہیں کہ جی رمضان المبارک میں وفات پانے والے کے حوالے سے اس کوشچن کا بھی ہم جواب پہلے دے چکے ہیں جی۔ اچھا پھر آگے بنارس علی کہتے ہیں کہ السلام علیکم نظامی صاحب اور مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ ہمیں اس نعمت سے نوازے، اللہ تعالیٰ دے جی اگر گاؤں چھوٹا سا ہے تو مل کے مسجد بنا لینی چاہیے۔ بالکل کچی تو بنا ہی سکتے ہیں نا، ضروری تو نہیں کہ ماربل لگائیں پہلے دن سے ہی۔ جی تو کچی زمین کے اوپر کچی مسجد نبوی کو دیکھے نا، جب پہلی مسجد بنی تھی تو کیسی تھی؟ چھوٹی سی، مختصر سی، کھجور کے پتوں کی چھت ہے، اور بارش ہوتی ہے تو وہ ٹپکتی بھی تھی، اور آج دنیا کی شاندار ترین مسجد ہے۔ تو بھائیوں کو بھی چاہیے کہ مل کر اللہ کے زمین سے مٹی اور گارے سے لے کر وہاں اینٹیں کھڑی کریں اور مسجد بنا لیں، انشاءاللہ۔ اور پھر ایک دن اللہ توفیق دے گا کہ یہاں شاندار مسجد بھی بن انشاءاللہ جائے۔ اللہ کرے گا شاندار مسجد بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں جی۔ ایک لائیو کالر ہیں نعیم صاحب ہیں تلاکنگ سے۔ جی السلام علیکم نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، فرمائیے نعیم صاحب۔ سر سب سے پہلے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کی شکریہ، باتیں بھی بہت اچھی ہیں۔ جزاک اللہ جزاک میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور میڈیکل رپورٹ میری بالکل ٹھیک ہے، جی۔ تو مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں ہیں؟ اچھا جی چلیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی۔ بہت شکریہ کال کا سر۔ اولاد کے حصول کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، پھلوں میں اضافے کے لیے اللہ رب العزت سورہ نوح میں کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جی کہ اگر تم اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو تو وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ جی یمددکم باموال وبنین، وہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دے گا، اولاد میں بھی اضافہ کر دے گا۔ تو یہ شاندار نسخہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور ہمارے مفسرین میں سے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور دعا کیجیے، میرے پاس اولاد نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جائیں اور جا کر کثرت سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات پڑھیں۔ ایک بندے نے آ کر کہا حضرت ہمارے گھر میں فقر و فاقہ بہت ہے، انہوں نے کہا یہی استغفار کرو۔ جی کسی نے کہا جی بارشیں نہیں ہو رہی ہمارے علاقے میں تو کیا سالی ہوگی، کہنے لگے استغفار کرو۔ تو جس نے جو مسئلہ بھی پوچھا نا آ کر وہ کہتے ہیں استغفار کرو۔ تو شاگردوں نے کیا استاد جی بیماریاں کئی تھیں، دعائی آپ نے سب کو ایک ہی دے دی ہے۔ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو کہا تھا کہ اگر تم استغفار کرنے لگ جاؤ، گناہوں کی بخشش مانگو، تو تمہارے لیے موسلا دار بارش بھی برساؤں گا، پھلوں میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو بھائی صاحب کو بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آنک نے سوال بھیجا جی، کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پیپر میں پاس ہونے کی دعا بتا دیں، میرے پیپر ہیں، دعا بھی کروا دیں پلیز۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جی ان تمام بچوں کو جو آج کل پیپروں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی فرما دے، اور ان کو اچھے نمبروں میں کامیاب فرمائے۔ تو اس بیٹے کو بھی اور باقی بیٹوں کو بھی گزارش یہ ہے کہ ٹینشن نہ لیں، اگر آپ نے پورا سال محنت کی ہوئی ہے تو اب اللہ پر بھروسہ کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا پڑھتے رہیں، پیپر سے پہلے بھی پڑھیں، تیاری کرتے ہوئے پڑھیں، تو انشاءاللہ بڑے اچھے نمبر آئیں گے۔ لیکن اس کو اپنے لیے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا کہ اگر زیادہ نمبر نہ آئے تو کیا ہوگا، بھائی کچھ نہیں ہوگا، خیر ہے۔ اگر 2 4 10 نمبر دوسرے دوستوں سے کم آ گئے تو بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً پچھلے سال بدقسمت سے لوگوں نے بہت برے جو ہے ایکشن لیے، بعض دفعہ والدین سختی کر بیٹھتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کے جتنے بھی نمبر آئیں اس کو شاباش دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تو وہ اگلے امتحان میں اچھے نمبر لے گا۔ تو اگر اچھے آ گئے ہیں تو پھر تو بالکل خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بچے کا منہ چومیں اور شاباش دیں اس کو۔ اور امتحان سے پہلے بچوں کو صرف حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹا انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، بیٹا آپ اچھے نمبر لے لو گے۔ اس کو وقت دیں پڑھنے کا بھی، کھانے پینے کا بھی، تھوڑا سا کھیلنے کا بھی،
اور اتنی ٹینشن میں نہ رکھیں ان کو کہ وہ بیچارہ صحت ہی ڈاؤن ہو جائے اور پیپروں کے درمیان وہ نہ پیپر دے سکے نہ جی سکے. تو ایسا پریشر بھی ان پر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. یہ ہمارے بچے ہیں, یہ نمبر لانے والی مشینیں نہیں ہیں. oh, yes, یہ تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے کہ یہ مشین نہیں ہے. بالفرض اگر وہ صرف پاسنگ مارک لاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی. آپ کہیں گے لو جی اتنی باری فیسیں دی ہیں, بھائی کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ صحت مند ہے, سلامت ہے, پاس ہو گیا, آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آگے لکھتے جی لائیو کالر ہیں جی. السلام علیکم عمران صاحب. السلام علیکم عمران صاحب منڈی بہاؤدین سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, اگر تو بات کریں جی. السلام علیکم. نہیں جی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود نہیں ہے, جیسے ہی آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں ان سے. اچھا جی بڈی صاحب ذرا ہوشیار ہو جائیں, بڑا مزے کا ایک فور دا لائٹر نوٹ میں شامل کر رہا ہوں اس کو. انہوں نے آئی ڈی اپنی عجیب سی رکھی جو کہ میں نہیں بتاتا. لکھتے ہیں نوید بھائی اور بھٹی صاحب اب بہت اچھا کام کر رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کا, اللہ آپ کو اور بھٹی صاحب کو 4 بیویوں سے نوازے. آگے لکھتے ہیں آمین. اللہ اکبر. تو یہ محبت ہے یا یہ کیا ہے, بس اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے. آگے چلتے ہیں جی. آمین. دعا تو دعا ہے نا. دعا تو دعا ہے. اچھا جی عمران صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ آ گئے جی. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام جی سر, کیا حال ہے, خیریت سے؟ جی بہت شکریہ الحمدللہ, فرمائیے. جی بھٹی صاحب کو میرا اسپیشل سلام کہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے. میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے 2 پلاٹ لیے ہوئے ہیں انسٹالمنٹ پہ. جی. تو 1 سال ہو گیا اس کی میں قسطیں ادا کر رہا ہوں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آیا 1 سال گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, بس اس کی رہنمائی کریں. ٹھیک ہے عمران صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. 1 سال کے اندر جو قسطیں گئی ہیں اگر وہ 1 لاکھ سے اوپر ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ آپ کی سیونگ ہے نا جی, تو اس پر آپ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے دیں گے. جی ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے کہ عاطف راجپوت لکھتے ہیں بھائی میرا سوال شامل کر لیں. عاطف بھٹی آپ کا سوال ہم شامل کر چکے ہیں جی, آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے. اور سوری میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مستحضہ خاتون روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل, مستحاضہ عورت کا حکم پاک عورت جیسا ہی ہے. جی اس کے لیے حکم ابھی ہم نے بتایا کہ وہ صبح فجر کے ٹائم اگر غسل کر پائے تو 1 دفعہ اس نے 24 گھنٹوں میں غسل کرنا ہے, اور پھر 5 نمازیں وہ الگ الگ وضو کر کے پڑھے گی. تو روزہ بھی رکھے گی عام روزے داروں کی طرح. تو یہ پاک عورت کی طرح ہے, اس کو کوئی کسی قسم کی شرن رکاوٹ نہیں ہے, وہ تمام کام کرے گی جو ایک پاک عورت کرتی ہے. ٹھیک ہے. سہیل عزیز آگے لکھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کیا ظہر اور عصر کی 4 سنتیں پڑھنے میں کوئی فرق ہوتا ہے یا ان کا طریقہ واضح کر دیں. ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر کی قضا نماز میں سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں. ظہر اور عصر کی جو سنتیں ہیں کوئی فرق نہیں ہے, 2 کر کے پڑھ لیں, 4 کٹھی پڑھ لیں, آپ کی سہولت ہے. لیکن ظہر کی جو 4 ہیں وہ سنت موقدہ ہیں. موقدہ کا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی ہیں اور امت کو پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے, ترغیب بھی دلائی ہے کہ پڑھو. جی. اور جو عصر کے پہلے 4 ہیں وہ غیر موقدہ ہیں کہ اگر آپ پڑھ لیں تو ویل اینڈ گڈ, نہ پڑھیں تو بھی آپ گناہ گار نہیں ہیں, چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو فجر کی 2 سنتیں اگر جب نماز قضا ہو تو سنتیں بھی آپ نے ادا کی ہیں تو آپ کو بھی ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. شاہ زیب صاحب ہیں شیخ پورہ سے جی. السلام علیکم جی. السلام جی بہت شکریہ کال کا. شاہ زیب صاحب پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا وہ سوال یہ ہے کہ میرا دوست ہے, اس نے نا اپنی مسز کو نا نوٹس بھیجا ہوا ہے عدالت کی طرف سے, اور اس نے اپنی بیوی کو 3 نوٹس جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں 3 ماہ میں, اور اس کی بیوی جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ نہیں لے رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نوٹس نہیں لینا, میں گھر میں رہنا چاہتی ہوں. لیکن وہ جب گھر آتی ہے وہ گھر میں جھگڑا معاملات ان کے چلتے نہیں ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو 3 نوٹس اس نے بھیج دیے ہیں اس لڑکی کے, کیا وہ طلاق کنسیڈر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کا جی سر. جواب دیجیے پلیز. اللہ اکبر کبیرہ. گھروں کے اندر دیکھ لیں, حالانکہ شیطان بند ہے, قید ہے, اس کے باوجود گھروں کی تباہی جو ہے وہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حال پہ رحم فرمائے. جب 3 نوٹس انہوں نے مہینے کے وقفے سے یونین کونسل والوں کے کہنے کے مطابق بھیج دیے ہیں تو اب ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے, اب ان کا نکاح باقی نہیں ہے. اس میں ہمارے ہاں یہ جو رواج پایا جاتا ہے کہ عورت نے نوٹس وصول نہیں کیے جی, یا اس نے پڑھے نہیں ہیں یا اس نے پھاڑ دیے ہیں, تو ان چیزوں سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا.
طلاق مرد کے پاس ہے اس کا اختیار، اور اس نے جب نوٹس لکھ کر سائن کر کے بھیج دیے تو طلاق ہو گئی۔ اب خاتون ان کو وصول نہ کرے، نہ پڑے، پھاڑ دے، اس سے قطعاً کچھ فرق نہیں۔ تو بدقسمتی سے اس مسئلے میں انہوں نے تینوں نوٹس بھیج چکے ہیں، تو اب طلاق کنفرم ہو چکی ہے۔ اب عورت عدت گزارے گی آخری نوٹس کی تاریخ سے لے کر، اور عدت گزارنے کے بعد آگے وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے۔ اس مرض سے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قباحت ہے اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی۔ اسلام کہتا ہے کہ ضرورت ہو تو صرف ایک طلاق دو، دوسری تیسری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بالفرض ایک ہی طلاق دی ہوتی اور عدت گزر گئی ہوتی تو دوبارہ پھر جیسے وہ خاتون کہہ رہی کہ میں تو گھر بسانا چاہتی ہوں، اور خامد کو بھی ترس آ جاتا تو یہ دوبارہ نکاح کر سکتے تھے۔ لیکن جب 3 نوٹس مختلف اوقات میں دے چکے ہوں تو پھر یہ صلح اور دوبارہ نکاح کا چانس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور لائیو کالر ہے جی، غلام شبیر صاحب لاڑکانہ سے۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، سائیں کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، فرمائیے فرمائیے۔ سائیں پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ بھٹی صاحب اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جی۔ آپ کا چینل بہت اچھا ہے، میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں، خاص کرے کہ آپ کو اور بھٹی صاحب کو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو سر میرا سوال یہ ہے کہ خود پسندی جو ہے نا وہ کیا ہے دین اسلام میں، مطلب اس سے کیا واضح کر کے بتائیں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ خود پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جی جی تو یہ دین اسلام اس سے منع کرتا ہے، تو اسے ہمیں سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ غلام شبیر صاحب ہمیں پسند کرنے کا، پیغام ٹیلی ویژن دیکھنے کا، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ اور مجھے پرسنلی یہ کوسچن بڑا پسند آیا کہ کتنی خوبصورت سوچ آئی ان کی کہ خود پسندی کیا ہے، اور جس میں بڑے لوگ مبتلا ہیں۔ خود پسندی یہ ہے کہ بندہ اپنے ہی اندر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھے، بہتر سمجھے، اعلیٰ سمجھنے لگ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائے۔ تو یہ خود پسندی کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان متکبر ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور اسی تکبر ہی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کیا وہ اس میں یہ چیز شامل ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو کمتر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ اور یہ جو خود پسندی والا ہے نا، اس کے اندر آہستہ آہستہ یہی مرتبے پر وہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے انا ولا غیر، بس میں ہی میں ہوں، میں کسی دوسرے کو کیا سمجھتا ہوں۔ تو یہ تکبر اور غرور ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول دونوں نے منع کیا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خوبصورت جوڑا پہنے، بالوں میں کنگھی کیے اور بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں ہی دنستا چلا جائے گا۔ جی تو اس لیے اگر کوئی مرد ایسی ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور اپنے بھائیوں کی عزت میں اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ خود پسندی کا مرض جو ہے یہ دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک اور لائیو کالر موجود ہے لائن پہ۔ جی السلام علیکم عمران صاحب۔ عمران صاحب شیخ برس۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے میری بہن۔ جی میں نے آپ کو بتایا تھوڑا۔ نہیں آپ ریپیٹ کر دیجئے، ہماری ٹیکنیکل ٹیم پہلے سنتی ہے پھر آپ فرمائیے۔ جی وہ نا آپ ٹی وی کا والیوم میری بہن بند کریں گی نا، پھر آپ ہمیں سن پائیں گی۔ جی میرا نا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، میں کوشچن سن لیتا ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے جی ہماری بہن کا؟ ٹھیک ہے، ہماری بہن کا کوشچن ہے جی ان کو سانس کا مسئلہ ہے، ان سے بولا نہیں جاتا، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جی، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ عافیت سے نوازے۔ تو ہر بیماری جو میڈیکل سے تعلق رکھتی ہے اس کا علاج میڈیکل سے ہی کرانا چاہیے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کروایا اور امت کو بھی حکم دیا ہے کہ تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کراؤ، اور مختلف دعائیں بھی آپ نے بتائی ہیں۔ تو یہ جو سانس کی تکلیف ہے اس کا میڈیکل سائنس میں بھی اور طب نبوی میں بھی بہترین علاج موجود ہے، تو وہ کسی بھی اچھے معالجے سے اس کا علاج کروائیں، اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے دروشی پڑھیں۔ اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔
तो दुरूशी पढ़ती रहा करें आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ती रहें, अल्लाह अपनी रहमतों से ज़रूर नवाजेगा। आमीन, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे जी। अब्दुल गफ़ार मक्की साहब लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं कि जी मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल गफ़ार मक्की है जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगाम टेलीविज़न को मज़ीद कामयाबियों के सफ़र तय करने में मदद फरमाए। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आगे हमारी एक बहन पूछती हैं, भाई प्लीज़ दोबारा सवाल के लिए माजरत। कोई बात नहीं जी, अगर दोबारा भी आपने पूछा है तो। कहती हैं कि जी प्लीज़ मुफ्ती साहब से दरख्वास्त कर दीजिए कि सा की वजाहत फरमा दें, कितने किलो बनता है जो हम फितराने के लिए जी। सा जो हमारे यहाँ फितराने में दिया जाता है ना, उसकी मिकदार में भी इख्तिलाफ है। जो मदीने का सा है वो तकरीबन 2.5 किलो बनता है। जो इराकी सा है उसमें और मदीने के सा में पैमाइश में थोड़ा सा फ़र्क है। जी जी। असल में सा है क्या जी, जिस तरह आपने ये कैटली रखी हुई ना, कैटल रखी हुई है, तो इसी तरह का लकड़ी का एक बर्तन होता था जिसको सा कहते थे जी। अब उसमें अगर आप गंदम डालेंगे तो उसका वज़न थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, खजूर डालेंगे तो उसका वज़न थोड़ा सा और मुख्तलिफ होगा, और अगर आपने जौ डाले तो उसका वज़न उसके वेट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। तो एहतियात के तौर पर 2.25 किलो से लेकर 3 किलो तक उलमाए कराम ने इसकी मिकदार निकाली है। ठीक है। तो आप इख्तियातन अगर 2.5 किलो दरमियान में रख लेना, उनकी माने ना उनकी माने, दरमियान में मोतदल सा मौक़िफ़ 2.5 किलो भी दे दें तो इंशाअल्लाह काफ़ी होगा। ठीक है। दोस्त मोहम्मद मियाँ वाली से हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर जी, दोस्त बोल रहा हूँ कारी साहब से। जी जी जी, दोस्त मोहम्मद साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी सर जी, मुझे फालिज हुआ है और दाएं तरफ से पाँव में और बाजू में जो है वो साँस सा पैदा होता है। अल्लाह आपको सेहत दे जी। जी आमीन। और दूसरा मेरे बेटे ने अपनी बीवी छोड़ दी है जी, उसने ज़बानी तलाक दी है, लेकिन बच्ची कहती है कि मैंने एक तलाक सुनी है। अच्छा जी जी, वो घर से बाहर चलेगी, उसके लिए क्या हुक्म है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल अल्लाह ताला बुजुर्गों को सेहत तंदुरुस्ती दे, ला बासत हो, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ गुआ हैं कि अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द सेहत याब फरमाए। आमीन। बाकी वो जो तलाक का मसला है ना, तलाक असल में घर को उजाड़ने वाली एक चीज़ है और बड़ी मजबूरी की हालत में इस्लाम ने इसको इजाज़त दी थी जी। लेकिन हम जल्दबाजी में ना सबसे पहला काम करते ही हैं बदकिस्मती से। तो पहले तो बच्चे से पूछ लें कि उसने तलाक कैसे दी, कितनी बार दी और कब कब दी। बीवी के कहने का एतबार नहीं होगा कि उसने 1 सुनी है या 2 सुनी है, बल्कि एतबार होगा खामंद का कि उसने कितनी दी हैं जी। अगर वो कहता है उसने 2 दे दी हैं तो 2 हो जाएंगी, मुख्तलिफ औकात में अगर दी हैं। अगर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर उसने 3 दे दी हैं तो फिर तीनों हो गई हैं। बीवी के सुनने का कुछ एतबार नहीं होता है। ठीक है। आफिया शुएब हमें लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब और निज़ामी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रोज़ाना सुनती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको ढेरों बरकतें दे और अपनी रहमतों से नवाजे। आगे एक भाई लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, सियालकोट से हूँ, प्लीज़ हमारे लिए खुसूसी दुआ करवाइए, हमारे हालात ठीक नहीं हैं बिल्कुल भी, और कोई वजीफ़ा भी पढ़ने को बता दें ताकि हालात बेहतर हो सके। पूरे मुल्क के हालात ठीक हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमारे पूरे मुल्क पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, अपनी बरकतों से माला माल फरमाए, और जितने हमारे भाई मुश्किल का शिकार हैं अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ फरमा दे, इनके रिज़्क़ में, इनके माल में अल्लाह ताला इजाफ़ा दे दे, घर में बाहर कारोबार में अल्लाह ताला सुकून अता फरमा दे, और अल्लाह ताला जितने मुसलमान हैं सबको अपनी रहमतों से नवाज दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सर क्वेश्चन पूछा गया है, ख़ातीन की नमाज की जगह मस्जिद के हुजरे में है, वो हुजरा मर्दों की सफ़ों के बराबर आता है, बल्कि इमाम भी उनकी सीध में खड़ा होता है, तो क्या वहाँ औरतों की नमाज हो जाती है? हुजरा मीन जिस तरह हमारे ये साइड पे कमरा है, ऐसे कमरा होगा तो उनको चाहिए कि इमाम से आगे नहीं बढ़े। जी देखें ना, ये जैसे ये पड़ा हुआ ना, ये आप देखें जी, अगर यहाँ इमाम है तो ख़वातीन को चाहिए कि अपने साथ ये पहली वाली छोड़ दें और पीछे खड़ी। ठीक है। जैसे नमाज में मुक्तदी इमाम के पीछे होते हैं, तो वो अगर साथ वाले हुजरे में भी हैं जी, तो इमाम के पैरेलल खड़े ना हों, इमाम के पीछे खड़ी हों। ठीक है। तो अगली साफ छोड़ दें और पीछे सफ़े बना दें। ठीक है। एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। वालेकुम जी, फरमाइए फरमाइए मेरी बहन, क्या पूछेंगी? हाँ जी, शहजादा से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए।
ہاں جی، میں نے نا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا. میرا بیٹا نا 15 سال کا ہے, اس کی ہائٹ نہیں بڑھتی. اچھا ہاں جی, سرفی سے آپ سے نا کوئی وظیفہ وغیرہ پوچھنا ہے. اچھا جی, چلیں بہت شکریہ ہاں کال جی, کرنے اور کا. یہ نا حفظ کر رہا ہے ماشاء اللہ, 3 سال ہو گئے اس کو جاتے ہوئے. اچھا اس ماشاء کے اللہ. 15 سپارے ابھی ہوئے ہیں, اور یہ نا ماشاء اچھا اس کو نا, ہاں جی, اچھی طرح یہ یاد نہیں اس کو ہوتا. ہاں جی, اس بارے میں مطلب نا مفتی صاحب سے مشورہ کرنا تھا. جی میں ابھی پوچھتا ہوں. بڑی قربانی ہے جی, اپنے بچے کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیا ہوا ہے. تو پہلی بات تو ان کے لیے خوراک کا تھوڑا سا خیال کریں. حفظ والے بچے جو ہیں نا, ان کی خوراک دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے جی, کیونکہ سارا دن انہوں نے محنت کرنی ہوتی ہے. تو بچے کو دودھ اور بادام وغیرہ دیں جی, تو اس سے یقیناً اس کا جسامت بھی بڑھے گی اور ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا. جی, تو ساتھ ساتھ ماں ہیں, دعا بھی کریں اللہ سے. اور قد اگر جنون نہیں بڑھ رہا تو پھر اس کے لیے تو دوائی ہی لینی پڑے گی کسی حکیم صاحب سے. تو دوائی بھی لے لیں اور ان کی خوراک کا بھی خیال کریں. اور جہاں وہ حفظ کر رہے ہیں وہاں قاری صاحب کا بھی تھوڑا سا چیک اپ کر لیں, کہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ پریشر تو نہیں ڈالتے. بچوں کی نشو و نما اس وجہ سے بھی رک جاتی ہے کہ پڑھانے والا استاد ہر وقت ان کو پریشر میں رکھتا ہے, ڈانٹتا ڈپتا ہے, مارتا ہے. تو اس وجہ سے بھی کچھ نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی چیک کر لیں. اگر قاری صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت سے شفقت سے پڑھانے والے ہیں, کوئی پرابلم ادھر بھی نہیں ہے, تو پھر کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں. اور خاص طور پر بچے کی خوراک کا تو ضرور خیال کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیں جی, اس کے ساتھ ہی میں نے اختتام بھی کرنا ہے, اور ایک ہمارے پاس جو کمنٹ ہے اس کے ساتھ اختتام بھی کریں گے. جہاں زیب دورانی لکھتے ہیں, نوید بھائی گھر والے سب آپ کو سن رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ جی آپ کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے اور اپنی برکتوں سے نوازے. آمین. بہت شکریہ جی. جی تھینک یو ویری مچ. لے جی, ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے, اور میں چاہوں گا بھٹی صاحب کہ ایک مجموعی دعا کروا دیجئے, اور جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے خاص کہا ہے تو اسپیشل دعا کروا دیجئے, پھر میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا. یا رب العالمین, جتنے ہمارے ناظرین نے, جتنے ہمارے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کیا, اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے, برکتوں سے اور بخشش سے مالا مال فرما دے. اللہ سب کی مشکلات آسان فرما دے, سب کی بیماریوں کو تندرستی میں تبدیل فرما دے. اللہ جتنے دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما دے. اللہ گھروں میں امن اور سکون نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ تشریف لائے, سوالات کے جوابات دیے, اور ایسے ہی اللہ کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں. الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو میڈ. اور اس کے ساتھ ہی فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. نوید نظامی اور پیغام ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر مغفرت کا ہو گیا سامان.